الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. جناب قاری محمد فیاض رضوی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت رحمت رمضان کے افطار کے اس آخری موقع پہ بس چند ایک لمحات باقی ہیں. اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم اور خوش آمدید. ناظرین کرام، پورا مہینہ آپ کا ہمارا ساتھ رہا اور پورے مہینے الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ جو کچھ اپنے تئیں بیسٹ آف دی بیسٹ نالج ہو سکتی ہے وہ آپ تک پہنچائیں. ہم نے کوشش کی کہ علم جس کے متلاشی ظاہر ہے دنیا کے تمام انسان رہا کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے اندر وہ شمع روشن کریں کہ اختلافی مسائل سے نکل کر ہمیں کنسٹرکٹیو علم کی طرف جانا چاہیے. آگ لگانے کی بجائے ہمیں آگ کو بجھانے کا کام کرنا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے ناظرین، میں اس بات کو بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ طمانینت کے ساتھ محسوس بھی کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقیناً اسی کی ذات ہے، اسی کی ذات کو زیبائے کبریائی، اس کی ذات پر تیقن کرتے ہوئے جملہ ادا کرتا ہوں کہ کوشش ہم نے کی ہے صاحب کہ ہم وہ کچھ آپ تک پہنچا سکیں جو پہنچانے کا حق ہے. آج لیکن چونکہ ظاہر ہے آخری پروگرام ہے اور اب پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں ہے، تو دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی جائے کہ ہم
اس پورے رمضان کیا کچھ کرتے رہے، ہم نے اس پورے رمضان کیا کچھ کھویا ہے اور کیا کچھ پایا ہے۔ اچھا، چشم تصور میں اگر آپ محسوس کریں نا ناظرین، تو آپ کو لگے گا کہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس اس وقت ہو رہا ہے، اور اس اعلیٰ سطحی اجلاس کو جو چیئر کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ابلیس ہے، اور اس نے دنیا بھر سے اپنے ذریت کو، اپنے کارندوں کو، اپنے نمائندوں کو، اپنے یوں کہہ لیجئے کہ اپنا فرنٹ مینس کو جو ہے اس وقت اپنے پاس بلوایا ہوا ہے، اپنی میٹنگ کے اندر بلوایا ہوا ہے۔ اور اگر آپ چشم تصور میں یہ محسوس کریں کہ یہ میٹنگ بنیادی طور پہ اس مقصد کے لیے ہو رہی ہے کہ کس انداز سے اب ہمیں اپنی اگلی پلاننگ کرنی ہے، کیونکہ وہاں یہ طے ہو چکا ہے، ان کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں، اور وہ ببانگ دھول اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ تو ون سائیڈڈ میچ تھا ایکچولی۔ ابھی تک یہ جو رمضان میں میچ کھیلا گیا ہے نا، یہ ون سائیڈڈ میچ تھا۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں تو نہ پچ ہماری تھی، نہ بال کرانے کی جو ہے وہ ہمیں اجازت دی گئی، نہ وکٹ ہماری تھی، نہ بیٹنگ ہمارے ہاتھ میں تھی، ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں نا۔ ہم تو بیسیکلی گراؤنڈ کے باہر پویلین میں بیٹھ کے جو ہے سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ون سائیڈڈ میچ تھا۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بہترین سے میدان کا انتظام بھی کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ بالنگ بھی کر رہے تھے، وہ بیٹنگ بھی کر رہے تھے، انہی کے وکٹ کیپر تھا، انہی کا امپائر تھا، اور انہی کے فیلڈرز تھے۔ تو یہ میچ تو مسلمانوں نے ہر صورت میں جیتنا ہی جیتنا تھا، کیونکہ ہم سب کو قید کر دیا تھا۔ اس وقت شیطان بنیادی طور پہ گفتگو کر رہا ہوگا اپنے چیلوں کے ساتھ، ہم سب کو پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، ہم سب کو بیہائنڈ دی بارز کر دیا گیا تھا، ہم سب کو لاک اپ کر دیا گیا تھا، ہمارے ہاتھوں کے اندر زنجیریں تھیں، ہمیں ہاتھ پیروں سے باندھ دیا گیا تھا، تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو جیت نہیں سکتے تھے، ہم تو فائٹ ہی نہیں کر سکتے تھے، ہمیں میدان میں اترنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو اب وہ بیٹھ کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنی کڑن کو اس وقت ابلیس بنیادی طور پہ اپنی ذریتوں کے ساتھ اس وقت وہ نکال رہا ہوگا، وہ کشمسا رہا ہوگا، اور وہ یوں کہہ لیجئے کہ غصے میں اور تمکنت میں اور غرور میں، تکبر میں اس وقت جو ہے کلیم کر رہا ہوگا کہ اب دیکھو میں کر کے بتاتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں، اب دیکھو میں بتاتا ہوں کہ میں کس انداز سے ان سے کھیلتا ہوں، اب دیکھو اب تو ہمارے پاس پچ بھی ہے، میدان میں بھی ہم اتر چکے ہیں، اب ہمیں بالنگ کا بھی پراپر موقع ملے گا، اب بیٹنگ کا بھی پراپر موقع ملے گا، اب امپائر بھی ہمارا ہوگا نا، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ پچ پہ اتر گئے، اب تو فیلڈرز بھی ہمارے سیٹ کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کا فیلڈنگ کرنی ہے، کہاں کا جو ہے ان کو ہم نے کیچ آؤٹ کرنا ہے، کہاں کا ان کو ہم نے ناک آؤٹ کرنا ہے، کون سی یارکر پہ جو ہے ان کو بولڈ کرنا ہے، ہمیں کون سی ایسی ہمیں بال کرانی ہے، کون سا ایسا باؤنسر دینا ہے جس کے اوپر بظاہر جو ہے وہ ہٹ کرے گا لیکن اس کو ہم کیچ کر لیں گے، باؤنڈری کے اوپر کیچ کر لیں گے، کیونکہ اب تو انہوں نے باقاعدہ فیلڈنگ سیٹ کر دی ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا ناظرین، اس وقت بنیادی طور پہ اگر چشم تصور سے آپ محسوس کریں تو شیطان اپنا اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے سجا کے بیٹھا ہوا ہے، ہاں میٹنگ کر رہا ہے وہ، اور بس وہ انتظار کر رہا ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو، جیسے ہی شوال کا چاند جو ہے نکلے، ایسے ہی میں اپنا کام شروع کر دوں، ایسے ہی میں اپنے نمائندوں کو ایکٹیو کر دوں۔ اور اس نے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، میں چشم تصور سے محسوس کر رہا ہوں کہ اس نے جو ہے بنیادی طور پہ علاقے بھی ڈپیوٹ کر دیے ہیں، اس نے جو ہے اپنا کام بھی ڈپیوٹ کر دیے ہیں۔ علامہ صاحب مسکرا رہے ہیں میری بات پہ، اور اس کا مطلب یہ انڈورس کر رہے ہیں میری بات کو۔ اس نے بنیادی طور پہ کام بھی ڈپیوٹ کر دیے ہیں، اس نے جو ہے ٹولے بنا دیے ہیں، اس نے بتا دیا ہے کہ تو نے جو ہے بنیادی طور پہ اس علاقے میں جا کے یہ اٹیمپٹ کرنا ہے، تو نے جو ہے اس ملک کو سنبھالنا ہے، تو نے اس شہر کو سنبھالنا ہے، تو نے اس ایریا کو سنبھالنا ہے، تو نے اس علاقے کو سنبھالنا ہے۔ ایون اس نے ڈیوٹیز دے دی ہیں، اس نے شرابیوں کو بہکانے کی ڈیوٹیز الگ دے دی ہیں، اس نے بدکاروں کو بہکانے کے لیے ڈیوٹیز الگ دے دی ہیں، اس نے سٹوریوں کو جو ہے بہکانے کے لیے ڈیوٹیز الگ دے دی ہیں، اس نے جو مالز میں گھومنے والے، بازاروں میں گھومنے والے ہیں ان کے لیے ڈیوٹیز الگ لگا دی ہے۔ پھر اس نے ایک کام اور کیا، میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے کروانے والے ہیں ان کی ڈیوٹیز الگ دے دی ہیں، اس نے قطع رحمی کرنے والوں کے حوالے سے ڈیوٹیز الگ دے دی ہیں، یعنی اس نے مختلف قسم کی ڈیوٹیز بانٹ دی ہیں صاحب، آج کی رات بانٹ دی ہیں، بلکہ اس نے ان لوگوں کے لیے بھی ڈیوٹیز بانٹ دی ہیں جن کو اپنی عبادات پہ بڑا تفاخر ہوتا ہے نا، ناز ہوتا ہے، ہیضہ ہوتا ہے جن کو عبادات کا، جو یہ سمجھتے ہیں صاحب ہم نے بہت عبادات کر دی ہیں پورے مہینے، اب تو جی ہم تو وہ ولایت کے اعلیٰ درجے کے پہنچ گئے، تو ان کے لیے بھی ڈیوٹیز دے دی ہیں کہ ان کو کس طرح سے بہکانا ہے۔ تو اس نے ڈپیوٹ کر دیا ہے صاحب، یہ ذہن میں رکھیے گا، مشن اس کا جو ہے وہ مشن پاسبل ہے، امپاسبل نہیں ہے، ہاں مشن پاسبل ہے اس کا، اس کو معلوم ہے کہ میں نے کس انداز سے ٹارگٹ کرنا ہے مسلمانوں کو اور کہاں جا کے ان کو مارنا ہے، کس انداز سے ان کو گرانا ہے، تو وہ تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ صاحب، ابھی تک جو میچ آپ نے کھیلا ہے نا، یہ جو رمضان کا، ذہن میں رکھیے گا، میچ سے میں جو میچ سے مراد جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا، یہ میچ کفر اور بنیادی طور پہ اسلام کا میچ تھا، یہ شیطان کے درمیان، شیطان سے آپ کا میچ تھا بنیادی طور پہ، یہ صحیح اور غلط کا میچ تھا، یہ حق اور باطل کا میچ تھا۔ اس میں آپ اس لیے جیت گئے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکمل طور پہ سپورٹ کر دیا، شیطان کو مکمل طور پہ بیہائنڈ دی بارز کر دیا تھا، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی ریٹیلیشن نہیں ملی، کوئی ریبٹل نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، ابھی تک آپ کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن اب جیسے ہی چاند رات شروع ہوگی نا، اب آئے گا مزہ میچ کھیلنے کا، کیونکہ اب طاقتور شیطان آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیجیے، اب آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنا ایک اسسمنٹ کیجیے گا، ایک انالیسس کیجیے گا۔ جو نمازیں آپ رمضان میں ادا کرتے رہے ہیں،
کیا مغرب کے فوراً بعد ان نمازوں کی طلب آپ کے اندر موجود ہے؟ اگر وہ موجود ہے اٹ مینز آپ نے کچھ نہیں کھویا، آپ نے سب کچھ پا لیا ہے۔ اگر چاند نکلنے کے بعد شوال کے آپ کے ذہن کے اندر کہیں آپ کے قلب میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ پورا مہینہ میں مسجد جاتا رہا ہوں، آؤ ذرا عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے آتا ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کچھ نہیں کھویا، آپ نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ اگر رات کے کسی پہر آپ کو جو ہے قلب ستانا شروع کر دے کہ بھئی پورا مہینہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آج رات پہ تلاوت نہ کروں، اور آپ قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کچھ نہیں کھویا ہے، آپ نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ اگر رات کو یہ ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں آتے آتے اور ایک دم جو ہے وہ ہاتھ نیچے چلا جائے، نہیں میں نے ٹی وی نہیں کھولنا ہے، میں نے بیہودہ مناظر نہیں دیکھنے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے بہت کچھ پا لیا ہے، بہت کچھ کھویا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر کا جو انسٹنکٹ ہے نا وہ آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ نہیں، غلط کام کی طرف مت جانا، یہ نظارے نہیں دیکھنا۔ اگر کوئی آ کے آپ سے برائی کی بات کرتا ہے مغرب کے بعد، جیسے ہی چاند جو ہے وہ روشن ہوتا ہے شوال کا، اور کسی کی آ کے غیبت کرتا ہے اور فوراً آپ اس کو روک دیتے ہیں، نو، غیبت مت کیجیے میرے سامنے، میں مطلب غیبت نہیں سننا چاہتا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جن روزوں کی آپ نے پریکٹس کی ہے ان روزوں نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرتا ہے اور آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ نہیں، میں کسی کی غیبت نہ سننا چاہتا ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پورا مہینہ جو ہے میرے روزوں نے مجھے پریکٹس کروائی ہے کہ مجھے کسی کے لیے غلط بات نہیں کہنی، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے کچھ نہیں کھویا، آپ نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے نرمی پیدا ہو گئی ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی رشتوں کی حلاوت پیدا ہو گئی ہے، کسی کی غمخواری پیدا ہو گئی ہے، اور آپ عید کے روز بھی جو ہے صبح نکلتے ہوئے کسی غریب کو دیکھ کے، کسی مسکین کو دیکھ کے نماز عید کے لیے جانے سے پہلے اس کو جو ہے اپنی باہوں میں سمیٹ لیتے ہیں اور اس کی کچھ مدد کر دیتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے گا آپ نے پھر رمضان میں کچھ نہیں کھویا، آپ نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ اگر آپ کی رات کو کسی بھی پہر آپ کے آنسو بہہ جاتے ہیں خوف خدا سے، اور آپ کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ یا اللہ پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، رمضان میں جو میں نے عبادتیں کی ہیں وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہیں، جو میں نے تلاوتیں کی ہیں وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر یہ سوچ آپ کے ذہن میں آ گئی اور اس سوچ سے آپ کے آنسو بہہ گئے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کچھ نہیں کھویا، آپ نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ اگر رات کو آپ کے قدم بازاروں کی طرف نہ گئے اور رات کو آپ کے قدم اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے مصلی کی طرف اور جانماز کی طرف چل دیے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے کچھ نہیں کھویا ہے، آپ نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ خاکم بدین، اگر آج رات آپ کے قدم اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے کسی اور جگہ چلے گئے، خدا نخواستہ اگر کسی اور راستے پہ بہک گئے، خدا نخواستہ آپ کی زبان کھل گئی، خدا نخواستہ آپ کے دل کے اندر عبادتوں کے حوالے سے بے رغبتی پیدا ہو گئی، خدا نخواستہ آپ نے کہا جی ابھی ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں نے تو بہت کچھ کر لیا، تو سمجھ لیجئے گا پھر آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ لہٰذا یہ رمضان بنیادی طور پہ صرف ایک بات ہمیں سکھاتا ہے صاحب، کہ جو ایک مہینے کی پریکٹس ہے یہ آپ کی پوری زندگی پر محیط ہونی چاہیے۔ پھر ذہن میں رکھیے شیطان کا اعلیٰ سطح کا اجلاس چل رہا ہے، وہ پلاننگ کر رہا ہے، ہماری پلاننگ اس حوالے سے کیا ہے کہ ہم نے ریبٹل کیسے دینا ہے، ہم نے ریٹیلیٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے مزاحمت کیسے کرنی ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اب میدان میں وہ اتر آیا ہے، ہاتھ پاؤں کھل چکے ہیں، اس کے زنجیریں اس کی کھل چکی ہیں، بس کھلنے والی ہیں، کسی بھی وقت کھل جائیں گی۔ اب وہ میدان میں اترے گا اور طاقت کے ساتھ، فل فورس کے ساتھ اترے گا۔ اب آپ کی تیاری کیا ہے صاحب، آپ کا بیٹنگ آرڈر کیسا ہے، آپ کی بالنگ کیسی ہے، آپ کی فیلڈنگ کیسی ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ فیلڈنگ بھی آپ نے کرنی ہے، بالنگ بھی آپ نے خود کرنی ہے، بیٹنگ بھی آپ نے خود کرنی ہے، تب جا کے آپ یہ جو پورا ایک جال ہوگا نا یہ پورے ابلیسیت کا، اس سے آپ نبرد آزما ہو سکیں گے، ورنہ خدا نہ خواستہ ایک ایسی یوکر آئے گی کلین بولڈ ہو کے رہ جائیں گے، پتہ چلا جو کچھ آپ نے مہینے میں کیا ہے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج شخصیات نہیں، پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہے، ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب، میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز اسکالر جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب، اور میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب موجود ہیں۔ اور آئیے آپ کو بلا توقف لیے چلتے ہیں پہلے کچن کی جانب۔ کچن میں منیرہ کرن صاحبہ موجود ہیں۔ تمام احباب کو السلام علیکم اور لاسٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ جی منیرہ بتائیے کیا بنا رہی ہیں؟ جی آج کی جو ریسپی آج میں بنا رہی ہوں نہاری، اور ساتھ میں بنا رہی سوجی اور انڈے کا حلوہ۔
جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب عید ہے کل، تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کچھ کوئک اور اچھی مزے سی ریسیپیز ہونی چاہیے جن کو آپ کھائیں. اچھا، نہاری کے لیے آپ نے لے لیں، مٹن میں بنتی ہے، بیف میں بنتی ہے. اگر آپ بکرے میں بنا رہے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کو چاہیے ہوگا دار چینی، موٹی الائچی، ساتھ میں آپ کو چاہیے ہوگا دار چینی، سوکھا دھنیا، لونگ اور جائفل، جویتری اور ساتھ میں سونف. اس کی پوٹلی سے بنا کے آپ نے اس کی یخنی بنانی ہے. یخنی بنا کے ہم اس کی رکھ لیں گے اور پھر اس کو ہم مسالہ بنا کے بھونیں گے. اور اس کی جو گارنش ہے وہ ہے ادرک، ساتھ میں چاٹ مسالہ، لیمن، ہری مرچیں اور ہرا دھنیا. یہ اس کی نہاری کی ہے. اور جو سیکنڈ ہے سوجی اور انڈے کا حلوہ، اس میں انڈوں کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کریں گے زردی نکال کر، اور اس کے بعد ہم اس میں سوجی کو بھونیں گے گھی کے اندر، اور پھر اس میں ہم انڈے ایڈ کریں گے، ملک ایڈ کریں گے، ملائی ایڈ کریں گے، اور جو آپ کے نٹس ہیں وہ روسٹ کر کے وہ اس پہ ایڈ کریں گے. اور ڈرنک میں بناؤں گی آج میں ملک کے ساتھ بیزل سیڈز ایڈ کروں گی، اور ساتھ میں پانی ہوگا، آئس کیوبس ہوں گی کرش، اور بہت اچھی یہ بھی ایک آپ کی رفتاری کی ڈرنک بن جائیں گی. یہ تینوں آج آخری کی افطاری ریسیپیز ہے، ہیں. دیکھ لیجیے آپ، آخری افطاری ہے. قوم منتظر ہے. بس آج چونکہ پورے مہینے آپ نے زبردست افطاریاں بنائی ہیں، تو 22 کروڑ لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ لیجیے. ہاں اچھا، ہمارے ساتھ ملک کے معروف ثنا خان جناب محمد اویس رضا صابری صاحب موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید جی. السلام علیکم. آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے. ظاہر ہے میں نے کچھ ابتدائی گفتگو کی ہے، اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس پہ سیلف انالیسز اگر نہ ہو، جس میں ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں، تو پھر تو صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک یوں کہہ لیجیے کہ اپنا جو ریچولز ہیں اس پہ عمل کیا ہے. رمضان میں اخلاقی تربیت ایکچولی جو ہم ظاہر ہے اس سے حاصل کرتے ہیں، اب ہمیں کیسا پتہ چلے صاحب کہ یہ پینیٹریٹ کر گئی ہیں ہمارے وجود کے اندر؟ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمارے پیرامیٹرز طے ہیں، ڈیسائیڈڈ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اور مجھے امام بخاری کی حدیث یاد آتی ہے. رسالت امام علیہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں کچھ حالت نیم اور بیداری میں تھا. دونوں طرح کی کیفیات تھیں. فرشتوں کے دو گروہ آئے، ایک میرے دائیں طرف بیٹھ گیا، ایک بائیں طرف بیٹھ گیا. وہ جب بیٹھے تو ایک گروہ دوسرے سے کہتا ہے کہ حاذا نائمن، یہ تو سو رہے ہیں. دوسرا گروہ کہتا ہے سو نہیں رہے، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل ان کا جاگ رہا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بہترین گھر جنت کا گھر ہے، اور اس کی طرف دعوت دینے والے اللہ کے رسول ہیں. اب اگلی جو بات انہوں نے کہی وہ بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا محمد فرق بین الناس، کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات جو ہے بہترین کسوٹی اور معیار ہے جس پر ہر شخص کو پرکھا جائے گا. جو اس معیار پہ پورا اترے گا جنت کا راستہ لے گا، جس معیار پر نہیں اترے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اب بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک مہینے تو روک کے رکھا، اور آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی آسان طریقے سے آپ نے بات کو جو ہے وہ بیان کیا. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ اجلاس تو ہے نا شیطان کا، میٹنگ ہو رہی ہے، اعلیٰ سطح پہ بالکل بیٹھا ہے، اور وہ گھات لگائے بیٹھا ہے. پورا مہینہ وہ گھات لگائے بیٹھا رہا اور تاک رہا تھا میں نے کہاں کہاں حملہ آور ہونا ہے. اس نے اپنے اہداف کا تعین کر لی ہے، اور اب وہ حملہ آور تو ہوگا. اب ہمیں دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے، مقابلہ اس کا کیسے کرنا ہے، اور اس نے وار کہاں سے کرنا ہے. اور جس محاذ پر زیادہ خطرہ ہو اسی محاذ پر مضبوطی زیادہ کی جاتی ہے، جو کمزور محاذ ہے. اب کمزور محاذ ہماری اخلاقیات کا ہے. ابھی آپ نے فرمایا نا سب سے کمزور محاذ ہماری اخلاقیات کا ہے. ہماری سوشل لائف جو ہے، ہمیں اپنی سوشل لائف کو دیکھنا ہے کہ وہ جھوٹ، وہی چغلی، وہی غیبت، وہی سازشیں، وہی سیاست، کوئی دوسرے کو ہرٹ کرنا، دوسرے کو تکلیف دینا، عیب جوئی کرنا، یہ ساری باتیں اب اگر عود کر دوبارہ آتی ہیں، پھر لوٹ آتی ہیں ہمارے اندر، تو گویا پھر شیطان کا وار کامیاب ہو گیا. تو پھر استقامت تو نہ ہوئی نا کہ پورا مہینہ جو ہم نے ہر ایک سے کہتے رہے بھائی میں روزہ دار ہوں مجھے کچھ نہ کہو، میں روزہ دار ہوں مجھے کچھ نہ کہو. پورا مہینہ تو آپ مجتنب رہے، اجتناب کرتے رہے، اور اب جب مہینہ پورا ختم ہوا اب یہی تو استقامت کا وقت تھا. اس لیے کہتے ہیں الکرامت الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے کرامت سے فائق اور بالا تر ہے. تو بات یہ ہے استقامت تو سب سے مشکل کام ہے. اب جو پریکٹس ہم نے پورا مہینہ کی ہے کہ ہم نے، اچھا ابھی آپ نماز کی بات کر رہے تھے، سحری کے وقت اٹھتے ہیں، نہیں اب رمضان کے بعد کیا ہو جائے گا؟ کیا سحر و افطار کے اوقات بدل جائیں گے، یا سورج کی لیل و نہار کی گردش بدل جائے گی؟ سورج اسی وقت طلوع ہوگا، سحر بھی اسی وقت ہوگی، تہجد کا بھی وہی ٹائم ہے. کیا وجہ کیا ہے کہ پورا مہینہ پریکٹس کرنے کے بعد اب کیوں نہیں آنکھ کھلتی؟ اس کا مطلب ہے شیطان کامیاب ہوا. ہاں، رسالت امام علیہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بستر پر جاتے ہو تو شیطان
تمہاری گدی میں 3 گرہ لگا دیتا ہے. کہتا اٹھنا نہیں ہے, سوئے رہو بڑے آرام سے, سوئے رہو بڑی پرسکون دو, رات بہت لمبی ہے, بہت لمبی ہے. فرمایا پھر اگر اس نے رمضان میں پریکٹس باضابطہ طور پہ کی ہوگی اور خلوص کے ساتھ کی ہوگی تو جو ہی وقت سحر ہوگا اٹھ کے بیٹھ جائے گا, تہجد کا ٹائم بیٹھے گا تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے, اور دوبارہ پھر وہ وضو کرے گا, دوسری کھل جائے گی, جب مصلی پہ جائے گا تیسری بھی کھل جائے گی. واہ 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 واہ, کیا بات. تو یہ دیکھیں نا, یہ بات تو یہی ہے نا کہ میں کہتا ہوں وہ جو گرہیں اس نے لگا رکھی ہیں شیطان نے, ہمیں ان گرہوں کو کھولنا ہے, اور میں اور آپ اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ وہ گرہ ہم نے کیسے کھولنی ہے, اور رات کو نیت کر ارادہ کرے کہ میں نے نماز تہجد ادا کرنی ہے. ٹھیک, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ آپ سے آپ کے مزاج کے مطابق ہی سوال کیے دیتا ہوں نا, میں مجھے پتا ہے آپ بڑے توجہ سے سن رہے تھے. یہ جو اس وقت اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہو رہی ہے شیطان کی, وہ جو پلان کر رہے ہیں, تو اس اجلاس کے اندر ظاہر ایک نکاتی ایجنڈا ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور جو 1 پوائنٹر ہے وہ یہ ہے کہ جب بہکانا کیسے مسلمانوں. بالکل بات یہ ہے, اپنا ہدف کو جو حاصل, اپنے ٹارگیٹ کو کیسے حاصل کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہم ریبٹل کیسے دیں, یہ بتائیں نا, ریٹیلیٹ کیسے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی دیکھیں, میں نے تو ابھی تک جتنا بھی اوور آل اپنے اساتذہ کرام سے, علماء کرام سے, اور پوری زندگی میں جتنا بھی اسلام کو میں نے اسٹڈی کیا یا سمجھنے کی کوشش کی, مجھے رمضان واحد ایک ایسا مہینہ لگا جو 11 مہینوں کے بعد جب آتا ہے تو ہماری سول کی پیوریفیکیشن کے لیے آتا ہے. یعنی ہماری جو روح ہے نا, جس طرح ہمارا جسم ہوتا ہے نا, اس میں اگر فزیکلی کوئی ڈیمیج ہو جائے, زخم لگ جائے, نشان پڑ جاتے ہیں, اسی طرح ہماری جو روح ہے نا, یہ بھی پورا سال بعض کا کچھ چھپی ہوئی برائیاں کر کے, کچھ اوپنلی ایسی معاشرتی برائیاں کر کے, کچھ چیزوں میں کسی کے ساتھ مل کے, بعض کا کسی گناہ کے ہم مرتکب ہو جاتے ہیں, تو ہماری جو سول ہے اس پہ بہت سے نشانات پڑ جاتے ہیں. تو اس کی دھلائی کے لیے, اس کی صفائی کے لیے, اس کی ہیلنگ کے لیے آتا ہی بیسیکلی رمضان المبارک آتا ہے. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم جیسے گنہگار بھی جب اللہ کے فضل سے, فیض سے, اور آپ جیسے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے 30 روزے مکمل کر لیتے ہیں, تو تھوڑی سی روح تھوڑی سی آج کے دن تک پاک ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ جو شیطان وہ میٹنگ اس وقت کر رہا ہے نا, وہ کر رہا ہے کہ اب اس روح کو دوبارہ سے گندا کیسے کرنا ہے, کالا کیسے کرنا ہے, خراب کیسے کرنا ہے. اور جنید بھائی, میں ویسے بھی تاریخی طور پر جب مسلمانوں کے واقعات دیکھتا ہوں, صحابہ کرام کے واقعات دیکھتا ہوں, بہت سے غزوات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی جو جتنی جنگیں ہیں, تو اس میں مجھے ایک ہی چیز ایسی نظر آتی ہے جس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن تھی وہ جسمانی طاقت کی نہیں تھی بلکہ روحانی طاقت کی تھی. تو میرے نزدیک تو آج کا دن جو ہم نے سب سے زیادہ پایا وہ یہ پایا کہ رمضان میں ہماری بیٹری روحانی طور پہ فل ہو گئی, اگر ہم نے کوشش کی, چارج ہو گئی, اور اس بیٹری کو اگلے 11 مہینے تک ہم نے استعمال کرنا ہے. لیکن اسی بیٹری کو ٹھوس کرنے کے لیے آیا ہے, وہ آئے گا, وہ ابھی مغرب کے فوراً بعد ہی وہ آ جائے گا. اب اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اس کو ڈیل کرنے کے لیے سر بڑی آسان سی جو میں آج تو میرا ٹارگٹ سیدھا شیطان ہے, میں آپ کو بتا بالکل بالکل میں سامنے کھڑا ہوں. اس شیطان کو ڈیل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنی ذات پہ دیکھے کہ انسان اس قابل نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا. کیا اچھی بات. یعنی میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے مکمل صحت دی جاتی, مجھے مواقع دیے جاتے, مجھے سحر و افطار کی تمام تر فیسلٹیز دی جاتی. بہت اچھی بات. دیکھیں نا, ہمارے ہاں کم و پیش 9 ارب کی آبادی میں 7 ارب لوگ وہ ہیں جن کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. تو مجھے سحر افطار بھی مل گئے, مجھے جسمانی طاقت بھی مل گئی, مجھے روحانی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. تو مجھے اس طرف دیکھنا ہے, اس تزکیہ نفس کو جاری رکھنا ہے کہ کیا مجھے شرمندگی نہیں ہوگی کہ اس رب کے حضور جاؤں گا جس نے ہر سال میری سول پیوریفیکیشن کا پروسیس رکھا ہوا تھا, ذمہ لیا ہوا تھا, اور میں بیسیکلی اس کے حضور پیش ہوں گا. کیسے پیش ہوں گا کہ میں شیطان کے ہتھے چڑھ گیا. تو سب سے پہلے تو میں یہ ایسے ہی سوچوں گا. سر دوسرے درجے پہ اگر مجھے ویسے ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا پڑے کہ رمضان مجھے ڈسپلن کر گیا ہے, نماز کے اوقات کے لیے, کھانے پینے کے اوقات کے لیے, جسم کی پاکی کے اوقات کے لیے, زبان کے استعمال کے لیے, لوگوں سے کس طرح کس رویے میں بات کرنی ہے,
مکالمہ کیسے کرنا ہے, اپنی غلطیوں پہ نظر ثانی کیسے کرنی ہے, تو میں اگلے پورے سال اس ڈسپلن کو بھی فالو کروں. تو یہ 2 ایسے جزو ہیں آپ کے پہلے حصے میں اتنا ہی عرض کروں گا, جس کو اگر میں پورا سال تھامے رکھوں تو بہت جس کو کہتے ہیں نا امید کی جا سکتی ہے اللہ کے ہاں کہ میرے 11 مہینے یہ بیٹری جو چارج کی ہے یہ چلتی رہے گی. واہ انشاءاللہ. یار آپ تو مطلب صوفی ہو گئے بھیا. لیکن اب ذرا سر آپ بھی ذرا حصہ ڈالیں نا, میٹنگ چل رہی ہے شیطان کی, لگا ہوا ہے وہ. اب دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ویسے تو میں ذرائع تفنن بات کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سنجیدہ, انتہائی سنجیدہ بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ میں ظاہر میرا انداز ہے تھوڑا سا, میں لائٹر موڈ پہ بات کرتا ہوں, سوال بھی ذرا لائٹر موڈ پہ فلوٹ کرتا ہوں. لوگ روزے سے ہوتے ہیں بلا وجہ, مطلب وہ زیادہ سخت باتیں کر کے وہ ہم شہری کے اندر اپنے پرسوز باتیں کرتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے. ویسے اگر آپ اس کو دیکھیں تصوراتی اس کا خاکہ بنائیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ وداؤٹ پلاننگ مطلب جو ہے میدان میں کودے گا, وہ پلاننگ کے ساتھ میدان میں کودے گا. سوال یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ جو اپنے آپ کو سنبھالنا کیسے, یہ بتائیے سر. نا آپ نے بہت ہی آپ جو انٹرو دیا ہے, یقین جانیں کہ وہ دل کو چھو جانے والا تھا. خاص کر کے اس کے اندر ایک بات جو اس پورے کو سمو لیتی ہے وہ ہے استقامت. بیسیکلی سر بیٹھے ہیں کیونکہ یہ تعلیم کے ماہر بھی ہیں. تعلیم کے لیے ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے کہ آپ بنیادی طور پر کسی شخص کو یوز ٹو کرنے کے لیے اس کو چیز کی پریکٹس کرواتے ہیں. تو پریکٹس جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ پریکٹس ہوتی رہتی ہے, چینج انٹو ہیبٹ. پھر وہ انسان کی عادت بنتی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ جو عادت ہوتی ہے, ہیبٹ ہے, یہ چینج انٹو نیچر. جی ایسا ہی, اور نیچر کین ناٹ بی چینج. بالکل ایسا ہے. اب ہمیں رمضان المبارک کا جو مہینہ ملا ہے یہ تھی پریکٹس. اب اس پریکٹس کے اوپر جو بات آپ کے انٹرو سے میں نکال لیتا ہوں, استقامت. استقامت یہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن عظیم کے اندر فرمایا گیا کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, کہ جو لوگ یہ جملہ کہہ لیں کہ خدا میرا رب میرے لیے کافی ہے, اور رب کی ربوبیت کو مان لیں اور شیطان کی سلطنت سے باہر نکل آئیں. واہ. بنیادی طور پر تو یہ وہ ایسی ان سین چیزیں ہیں, نظریاتی چیزیں ہیں, جن کو جب آپ نے کہنا ہے اس وقت آپ نے اس کی پریکٹس فیل کرنی ہے. واہ. جس طرح آپ جملہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو یہ جملہ آپ کی زبان سے تو ادا ہوتا ہے, لیکن آپ پریکٹیکلی اپنی سراؤنڈنگ میں ایک ایسا حالہ اور دائرہ لگا لیتے ہیں جو شیطان کو آپ سے الگ کرتا ہے, اور آپ خدا کی پناہ میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. ایسے ہی ہے اس کے اندر بھی کہ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ الذین قالوا ربنا اللہ, ہمارا رب ہے, خدا ہمارا رب ہے, ہمارا پالنے والا وہ ہے. جب پالنے والا وہ ہے تو تب شیطان ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکے گا. کیوں نہیں ہو سکے گا؟ کہ جب ہم نے رمضان میں یہ پریکٹسز ساری کر لی ہیں کہ ہم نے عبادت اللہ کی, ہم نے روزی حلال کی کھائی, تو 11 مہینوں میں بھی اگر ہم رزق حلال کما کر کھائیں گے تو یقیناً شیطان ہمارا پالنے والا نہیں ہے. وہ رب جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس نے ہماری روزی ہمارے ساتھ بھیجی ہے. بس ہمارے یقین اور ایمان کی بات ہے. رمضان کے روزوں میں کیا تھا جنید صاحب, جو بھی ہم حدیث مبارکہ پڑھتے رہے, ایک بات اس کے اندر بڑی اہم تھی کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے. اس کا جو ترجمہ بعض یقین بھی کرتے ہیں, ثواب اور یقین, یعنی ایمان کی حالت میں اور یقین کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ جو میں یہ پریکٹس کرنے جا رہا ہوں یہ پریکٹس مستقبل میں مجھے اس شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے گی. تو جب آپ نے جو بات کی ہے نا کہ وہ آج نکلے گا کہ ون سائیڈڈ میچ تھا, میچ تو سر ہوا ہی نہیں. میچ تو ہوتا ہے 2 مختلف ٹیموں کا, میچ تو آج شروع ہوگا. جو پلاننگ آپ نے بتائی ہے میچ کے اس نے تو پلاننگ اب شروع کی ہے, میچ تو آج مغرب کے بعد شروع ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں گے جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے لوگ کیسے بھاگ بھاگ کے تو اس کی ٹیم کی طرف جائیں گے اور اس کی تعریفات میں جا کے اپنے ایسی باؤنسرز دے گا, اب یقین مانیے پچ پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. تو جو استقامت ہے, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ اصل چیز ہے اللہ رب العزت کا. دیکھیں قرآن عظیم کی ایک دوسری جگہ پہ آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کہ آپ ایسی بات کرتے کیوں ہیں جو کہتے کیوں ہیں جو کرتے نہیں. یعنی پریکٹس اور عمل, آپ کا علم اور عمل ان دونوں چیزوں کی پریکٹس ضروری ہے. اب علم کے لیے کہتے ہیں کہ تھوڑا علم اور اس کے ساتھ اگر عمل ہو تو یہ اس سے بیسٹ ہے کہ آپ کے پاس ڈھیروں علم ہو اس کے پاس عمل نہ ہو. تو اب آج چیز کون سی ہے کہ ہمیں اس پورے عرصے کے اندر جو ہم نے پریکٹسز بھی کی, جو ہم نے علم بھی حاصل کیا, آپ نے 30 دن یہاں بیٹھ کر مختلف موضوعات کے اوپر پوری قوم کو پورا نالج دیا کہ یہ چیزیں ہیں, ہم نے یہ میچ کیسے کھیلنا ہے. اس میچ کے پورے چینلز کے اوپر آپ سمیت اور دنیا بھی بیٹھ کر کرتی رہی
پھر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کہ ہم ہر روز قرآن فہمی کرتے رہے، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر آج میچ پر پڑ جانے کے بعد جب رن پڑے گا اور گراؤنڈ میں اتر جائیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کس کی پریکٹس درست تھی اور کون استقامت پہ ہے اور کون استقامت پہ نہیں. یہی اصل بات ہے سر. وہ بات یہ وہ علامہ اقبال علیہ رحمان، آج 21 اپریل بھی ہے نا، آج تو آپ پردہ فرمایا تھا، آج آپ کا وصال پاک ہوا تھا، تو آج اقبال ڈے بھی ہے اس اعتبار سے. تو بڑا دو مصرع کمال آپ نے فرمایا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ اپنا بننے والا موقع آ گیا اب بنیادی طور پر مغرب کے بعد جو نا اقبال کہہ رہے ہیں نا اپنا بننے والا موقع آ گیا. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی افطار کی براہ راست نشریات میں بس آخری لمحات ہیں صاحب. آج چونکہ ظاہر آخری دن ہے، 30واں روزہ ہے. ہاں خیال رکھیے گا جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ اعلیٰ سطح کا اجلاس چل رہا ہے صاحب شیطان کا، اور وہ پلاننگ کر رہا ہے. ابھی اس پہ بات کرتے ہیں مزید، لیکن پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ذرا کچن کی جانب. جی منیرہ صاحبہ کہاں تک پہنچی؟ جی جو نہاری تھی اس کو میں نے اس کا جو اسٹاک تھا نکال کے رکھا تھا، اس میں میں نے ایڈ کر دیا بھون کے، کیونکہ اس کی بنائی جتنی اچھی ہوگی اس کے بعد آپ میں سے اسٹاک ایڈ کرنا ہے. آپ نہاری بنا رہی ہیں آج؟ جی نہاری، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر. نہاری اور جی نہاری بنا رہی ہیں. نہاری جی بالکل. یہ اصل میں اس کو یہ ہے نہار موز، میں آپ کو بتاؤں. جی بالکل. اور اس کو جتنا زیادہ پکائیں گے، یہ بیسیکلی ایک اسٹرانگ اسٹیو ہوتا ہے، اسٹاک ہوتا ہے، اور اس پہ اسپائسز بڑی رچ قسم کی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کا آپ کو نکال کے اسٹاک رکھیں گے تو ہی اچھی بنے گی. یہ کوئی 1 گھنٹے والی. آپ کبھی کراچی جانا ہوا ہے؟ جی ہوا ہے. کراچی کی نہاری کھائی ہے آپ نے؟ جی بہت زبردست ہوتی ہے. کہاں کی کھائی ہے؟ میں نے بنس روڈ کی. بنس روڈ کی نہاری سے، بنس روڈ جو ہے نا اس کی نہاری بڑی زبردست ہوتی ہے، لیکن بنس روڈ سے آگے جو ہے نا وہ اپنا کیا کہلاتا ہے، وہ وہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اس مسجد میں نماز بھی ادا کی ہے. وہ جامع مسجد ہے، دیکھیں میرے ذہن سے، میں کراچی کا رہنے والا، نام نکل گیا ذہن سے میرا. اچھا تو وہاں پہ ایک زبردست جگہ ہے، وہ صابر نہیں ایک اور ہے، بہت زبردست نہاری ہوتی ہے اس کی. لیکن ہاں اصل میں اسپائسز کا سارا یہ نہار منہ سے نہاری ہے بس یہ. ہاں تو صبح کے وقت لوگ ہمارے یہاں غلط العام ہو گئی، یہ لوگ رات کو کھاتے ہیں، مطلب یہ ہارٹ اٹیک کرواتے ہیں. یہ ایکچولی صبح کھائی جاتی ہے، صبح کو، کیونکہ اس کا نام بھی نہار ہے، نہار منہ کھانے والی ریسیپی ہے. بڑے ہوتے تھے آپ کو اگر یاد ہو، پورا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، پھر چکنائے وہ توانائی خرچ ہوتی ہے. تو فجر کے وقت کھانے نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جو ہے یہ نہاری کھانے کے لیے نکلتے تھے. اس میں مغز اور بونگ کی مطلب بوٹی اور اپنا نلی، مطلب یہ سارا کچھ روزے میں تو اصل میں بڑی نوابی قسم کی یہ ریسیپی ہے، نوابی ڈش ہے جس کو آپ صبح کھاتے ہیں اور پھر پورا دن آپ اس کو کھا کے. بونگ کی بوٹی میں مزہ آتا ہے، نہاری میں اصل مزہ ہے نا ریشے والی بوٹی نہیں، بونگ کی بوٹی ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ اچھا نہاری ہماری بن رہی ہے، اس کے جو لوازمات ہیں وہ میں نے کاٹ لی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سوجی کا حلوہ تھا وہ اس کے لیے میں نے جو انڈوں کو دودھ میں نے بیٹ کر دی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فلفی یہ ہو گئے ہیں. اس کو بیٹ کریں گے پھر ایڈ کریں گے، لیکن ابھی اس کو بھون رہی ہوں. ہاں مجھے یاد آ گیا، ایم اے جناح روڈ پہ آپ یاد آ گیا، بات کریں آپ. ٹھیک ہے جی. تو ابھی اس کو ہم بھون رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. ابھی نہاری جو سی ہے وہ بھی پک رہی ہے، اب اس کا فلیور نکلے گا. سونف ڈالوں گی اس کے اندر، کالی مرچ ڈالوں گی، چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی، اور پھر اس کو ہم کھائیں گے افطاری کے وقت. اس میں پھر بھگار کیسے دیں گی اس کو؟ بھگار اس میں ڈالوں گی فرائی پیاز کا. ہاں فرائی، لیکن بالکل آخر میں بھگار دینا آپ نے. اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ کہ وہ اپنا جو وہ ہری مرچیں ہوتی ہیں نا، جی لیکن ہری مرچیں چھوٹی والی نہیں، باریک کر وہ تو بہت زیادہ مطلب مرچیں وہ تو پھر منہ جلا دیں گے. جو موٹی والی ہوتی ہے نا ذرا سی ہلکا سا جو مطلب ترشی دیتی ہیں، ہاں وہ آپ نے کاٹ کے اس میں ڈالنا، وہ کاٹ کے وہ میں نے پلیٹر رکھا ہوا ہے. اور تھوڑا سا جو نا باریک ادرک وہ بھی کٹا ہوا ہے، وہ بھی ہاں وہ بھی اس میں ڈالنا. پوری اس کی میں نے لیمن آپ نے الگ سے دے دینا ہے. یہ علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحبان کے لیے میں ایکچولی انتظام کر رہا ہوں. اچھا سر آئیے، اب آئیے ذرا اس طرف آتے ہیں. اور یہ بڑی ایک دیکھیں ایک بنیادی طور پہ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے صاحب کہ اب ظاہر رمضان چونکہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور ہمیں اپنے نفس پر مفتی صاحب کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اصل وار تو اس پورے اجلاس میں طے ہو رہا ہے کہ نفس ہی پہ کرنا ہے، نفس ہی اصل ٹارگٹ ہے. یہ سب عید کا دن کیسے گزارنا ہے نفس پہ کنٹرول کر کے. اچھا یہ بالکل، کیونکہ پہلا دن ہے نا. اچھا پہلی رات سے طے ہو جائے گا. پہلی رات سے طے ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے اور اپنے آپ کو یہ نفس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے. اوکے ٹھیک ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
اجتہدو عید الفطر، اپنے عید کے دن میں جد و جہد کرو، جہد مسلسل کرو، فی صدقاتی، یہ ہے نفس کا کنٹرول. ٹھیک ہے. پورا مہینہ تو رمضان میں آپ نے صدقات خیرات کیے، اب رمضان گیا تو بھولنا نہیں ہے، پہلا کام صدقہ کرنا ہے. واہ. اس کے بعد فرمایا اعمال الصالح، آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں. نیک اعمال میں آپ دیکھیے ظاہری بھی باطنی بھی جتنی بھی آپ اخلاقیات ہیں وہ بات بھی آ جاتی ہیں، نمازیں بھی ہیں. پھر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینے ہیں، آپ نے اس کے بعد تسبیح پڑھنی ہے، تحلیل کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. عید کا دن آپ نے ایسے گزارنا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ نفس کو کنٹرول کرنے والی بات ہے. ہمارا تو مزاج ہی نہیں ہے. ہم تو آج شام جو سانچے میں ہمارے مزاج ڈھلیں گے وہ آپ کو نظر آ جائے گا. فائرنگ شروع ہو جائے گی. ساری کنٹرول اینڈ کمانڈ جو ہے وہ ابلیس کے پاس ہے. وہ جیسے چاہے گا میں نچائے گا، جیسے چاہے گا میں چلائے گا، کرے گا. تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ ان معمولات کو جاری رکھنا چاہیے. جو معمولات ہیں ان معمولات کو روکنا نہیں چاہیے. اگر کہیں شیطان مجبور بھی کرے، وسوسہ ڈالے سے، لیکن پھر بھی اس کو روکنا نہیں چاہیے. ان معمولات کو جاری رکھیں، اپنے اراد و وظائف کو جاری رکھیں اور اس پریکٹس کو جاری رکھیں استقامت کے ساتھ. وگرنہ آپ نفس پر قابو نہیں پا سکتے. اور ہر قدم پر روکیں اس کو. جو کہے اس کے اپوزٹ کریں، جو کہے اس کا اپوزٹ کریں. جس چیز کی طرف دل مائل ہو اس کو روکیں کہ نہیں یہ کام نہیں، میں نے یہ کام کرنا ہے. مشکل ترین ویسے کام مشکل جہاد ہے، اس لیے کہا اجتہدوا کا لفظ. مطلب آپ یہ دیکھیے اس وقت دنیا جتنی بچھی ہوئی ہے اور دنیا جتنی آپ کے سامنے پرتعیش ہو کے آئی ہوئی ہے، جتنی حسین، جتنی خوبصورت، جتنی رنگین ہو کے آئی ہوئی ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں اور پھر وہی بات آ گئی کہ وہ مطلب دیکھیں نا فرما رہے تھے کہ میچ تو اب شروع ہو رہا ہے، اب شروع ہوگا. 3 باتوں کی تلقین کی میرے نبی نے. سل من قطع کا، عید کے دن تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے جس سے تعلق ٹوٹا اس کو جوڑو. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. سب سے پہلی بات تعفو امن ظالمہ کا، اس کو معاف کر دو جس نے زیادتی کی ہے. اور فرمایا کہ جس نے تمہیں توتی من حرامہ کا، جس نے تجھے محروم کیا ہے اسی کو تو عطا کر دے، اسی کو دے دے. اب یہ ایسی زبردست بات ہے، اس پہ لیبریشن بات کریں گے آگے جا کے کہ سل من قطع کے بات کریں گے کہ آیا عید کا دن تو اس بات کا پیغام دے رہا ہے. بات کیجیے نا آپ کیجیے. دیکھیں نا جب حکم آ گیا سل من قطع کا، اب اس کے بعد آپ کو گنجائش نہیں میں نے پھپھو کے ہاں نہیں جانا، چچا کے ہاں نہیں جانا، میں نے فلاں کے ہاں نہیں جانا، فلاں دوست کے ہاں نہیں جانا. یہ ہم نے جو حد فاصل کھینچ رکھی ہے، کیوں کھینچ رکھی ہے؟ ہم نے قطع رحمی کی جو بنیادیں فراہم کی معاشرے کو اور اپنی اولاد کو ہم نے بنیادیں فراہم کی ہیں. ہم نسلوں کے اندر یہ برائی منتقل کرتے جا رہے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں کہ تمہارے اپنے ٹھیک نہیں ہیں، اپنوں سے غیر بہتر ہیں. یعنی اسلام صلہ رحمی کی بات کرتا ہے اور ہم میسج کرنے کرتے ہیں. اور یہ بڑا معمول بن چکا ہے کہ بیٹا اپنوں سے غیر اچھے ہوتے ہیں. بات کیسے غیر اچھے ہوتے ہیں؟ یہ جملہ اتنا عام ہے، بہت صحیح بات، بہت اہم بات کر رہے ہیں. اگینسٹ اسلام ہے، اگینسٹ اسلام ہے. اپنوں سے زیادہ غیر اچھے ہیں. یہ کیسے اچھے ہو گئے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ہر عمل کو فرشتے لکھتے ہیں، لیکن جو رحم کے رشتے ہیں ان کے ساتھ بھلائی میں خود لکھتا ہوں. واہ واہ. اب یعنی اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ رحم کے رشتے ایسے رشتے ہیں کہ جن کی نیکی میں خود لکھتا ہوں، باقی فرشتے لکھتے ہیں. انہی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اپنوں سے غیر اچھے ہیں. غیر کیسے اچھے ہو گئے؟ غیر یہ بھی شیطانی کی چال، یہ شیطان کی چال ہے. یہ بھی اس کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں طے ہوا ہے. اسے پتہ ہے کہ وہی طے ہوا اور اسے پتہ تھا کہ رحم نے عرش لپٹ کے دعا کی. میں ہمارے شہباز صاحب پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں مجلس شورا میں طے ہوا. صحیح فرمایا آپ نے. ابلیس کی مجلس شورا، بالکل اس کی واقعی مجلس شورا ہے شیطان کی. اور آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح ہم نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ تیرے اپنے ہیں اور ان کو ان کا تم نے خیال کرنا ہے. یہ بچوں کو سمجھانا ہے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ گھر کا انوائرمنٹ ایسا ہو گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیپشن از آلویز دیئر، استثناء تو موجود ہے. لیکن خواتین جو ہیں ہماری، ان کے اندر یہ جو ایک افتاد تباہ ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ میرے میں کہ درست ہیں، سسرال ٹھیک نہیں ہے. بچے کو سلو پوائزنگ کرتی ہیں، پھپھو نے ایسا کیا، دادی نے ایسا کیا، دادا نے ایسا کیا. وہ باتیں جو فیڈ کرتی ہیں. معذرت کے ساتھ مردوں کے اندر بھی جو ہے نا عورتوں والی خصلتیں بہت آ گئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ عورتیں بری ہوتی ہیں، مطلب یہ میرا مقصد خدا نخواستہ یہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہم مثال دیتے ہیں نا عورتوں کی کہ جی عورتیں جو ہیں وہ اپنا کان کی کچی ہوتی ہیں یا یوں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. سب مراد خدا نخواستہ برابر ہو گئے. اب تو تذیق کرنا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں خصلت کے اعتبار سے مطلب وہ زیادہ اب تو مردوں میں بھی چیز زیادہ آ گئی، وہ بھی بلکہ بازی لے جا رہے ہیں. اور وہ یعنی دونوں میاں بیوی اپنی اپنی ورث کو شو کرنے کے لیے اپنے اپنے حساب کو کر رہے ہیں. میاں اپنے خاندان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، بیوی اپنے خاندان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، بچہ سینڈوچ بن جاتا ہے درمیان. یہ کیوں کرتے ہیں ویسے بائی دا وے؟ بس وہ ایک فطری امر ہے، طبعی تقاضا ہے. مجھے آپ پوری زندگی اچھی گزار لیں، نہیں میں آپ کو بتاؤں، پوری زندگی آپ اچھی گزار لیں، بیوی کے لیے سب کچھ کر لیں، اپنا دل کھول کے رکھ دیں اس کے قدموں کے اندر، اور ایک دن کسی دن آپ اس کے بھائی کی برائی کر کے دیکھ لیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے نا، برائی کر کے دیکھ لیں آپ کو لوگ پتہ چل جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے میرا بھائی دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں نے بہت سی عورتوں کو جہنم میں دیکھا
کس وجہ سے دیکھا کہ 99 بھلائی کرو 1 نہ کرو تو کہتے کیا کیا میرے لیے؟ ہاں کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، آپ نے کیا کیا میرے لیے؟ فرمائش ناشکری اچھا کی ایک لمحے بنیاد سوچ میں پر. پڑ جاتے ہیں واقعی میں نے کچھ نہیں کیا. ہاں اور بندہ شاید سمجھتا ہے کہ واقعی مجھے کچھ کر ہی نہیں پایا، ہاں کچھ کر ہی نہیں پایا، اتنا کچھ کرنے کے بعد کچھ نہیں کر پایا، تو ساری چیزیں تو ہے نا. اور پھر نسلوں میں چیزیں ٹریول کرتی ہیں، جینز ٹریول کرتے ہیں. جب آپ بچے کو سینڈوچ بناتے ہیں نا، بچہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. دیکھیں اچھی بات تو یہ ناظرین، اور یہ جو بات فرما رہے ہیں نا مفتی صاحب، دیکھیں بات پتہ ہے کیا، یہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے. رمضان میں یہ غمخواری کا مہینہ ہے نا، چلیں اس کو میں آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ لوگوں کی داد رسی کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کی غمخواری کرتے ہیں، کسی کے آنسو دیکھتے ہیں، اس کے آنسوؤں کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے چہرے پہ آپ جو ہے وہ اپنا افسردگی دیکھتے ہیں تو اس کو خوشی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت بھلائی کرنے کی، کیونکہ آپ کے اوپر ظاہر ہے وہ رمضان کا ایک پورا ماحول ہوتا ہے، اس کا سر ہوتا ہے. پھر وہی بات آ گئی سنگل سائڈ، مطلب ون سائڈڈ میچ ہوتا ہے. شیطان تو وہاں بیہائنڈ دی بارز ہے، تو آپ تو کھل کے ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ سوچئے صاحب کہ اگر یہی سوچ جیسے ہی چاند جو ہے وہ اپنا چمکتا ہے شوال کا، آپ کے ذہن سے کیوں نکل جاتی ہے کہ آپ کو اپنے بھائی کو راضی رکھنا ہے، آپ کو اپنی بہن کو راضی رکھنا ہے. یہی تو شیطان آ کے کام کرتا ہے بہت باریک سے. نہیں بس ٹھیک ہے تو نے کر لیا، تو بڑا ہے، اس کو فون کرنے دے، اس کو فون کرنا چاہیے. نہیں، بڑا تو وہی ہے، بڑا تو میرا رب ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں. آگے بڑھ کے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیجئے، جو اس کی راہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے وہی بڑا ہو جاتا ہے. لوٹ کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس پہ، اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے مزید اس حوالے سے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ایک بار پھر جناب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بات صاحب بڑی سادی سی ہے کہ یہ جو رمضان ہے نا، یہ بیسیکلی آپ کو عشق سے ملا دیتا ہے، عشق سے ملا دیتا ہے. رمضان ایکچولی آپ کو یوں کہیے عاشق بنا دیتا ہے. بلکہ اگر میں ایک بلا تمثیل عرض کروں کہ جس طرح ایک عاشق اپنے صنم کی ہر خوشی کا خیال کرتا ہے، اس کے غم کا خیال کرتا ہے، یعنی وہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ اسے کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، کیا وہ اچھا دیکھنا چاہتا ہے، کیا کون سی ایسی بات ہوتی ہے جو اس کو تکلیف دیتی ہے. اسی انداز سے ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ آپ کو ٹیون کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اس طرح سے محبت کرے جیسے محبت کرنے کا حق ہے، اور میری بارگاہ میں اس طرح سے آئے جیسے آنے کا حق ہے. ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ صاحب میرے رب کو کیا ناپسند ہے، میرا رب کن باتوں کو ناپسند کرتا ہے، میرا رب کس بات پہ ناراض ہوتا ہے، میرا رب کس بات پہ غیظ و غضب میں مبتلا ہوتا ہے، میرا رب کس بات پہ مجھے راندِ درگاہ کر دے گا، میرا رب کس بات پہ مجھے قطار سے باہر کر دے گا، میرا رب کس بات پہ مجھے خدا نہ خواستہ ان لوگوں میں شامل کر دے گا کہ جن پر پروردگار اپنا قہر نازل کرتا ہے. میرا رب مجھے ان لوگوں میں کب شامل کر دے گا کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ وعیدیں دی ہیں، یہ مجھے نہیں پتہ. لہٰذا مجھے صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ ہر وہ راستہ، ہر وہ زاویہ، ہر وہ سوچ، ہر وہ نظریہ، ہر وہ عمل جو میرے رب کو ناراض کرے، مجھے اس سے بہت دور رہنا چاہیے، اور ہر وہ کام اپنانا چاہیے جس سے میرا رب راضی ہو جائے. ذرا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، رمضان کے معمولات میں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب، اور یہ کہہ لیجئے کہ شیطان سے دوری. اجلاس ہو رہا ہے اس کا خیال رکھیے گا. تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو استقامت ہے اللہ سے قرب میں، یہ کیسے حاصل کی جائے؟ مطلب میں 30 دن تو مجھے کسی صورت بھی اللہ کا قرب ملتا رہا، اب ہے اصل مارکہ جو شروع ہونے والا ہے. جی جنید صاحب، اللہ رب العزت کی ذات ایسی رحیم اور کریم ذات ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر آپ خالص نیت کے ساتھ بندہ میری طرف ایک قدم اٹھائے تو میں 10 قدم بندے کی طرف اٹھاتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف چل کر آنے کی کوشش کرے تو میں بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. واہ. اور قربت کا آپ کہیں تو اللہ رب العزت بندے کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اسے قریب ہوں.
اب جو بھی قربتیں جنید صاحب کرنی ہیں وہ رب کی طرف سے نہیں ہونی ہے، وہ بندے کی طرف سے ہونی ہے. واہ واہ واہ. اب انیشیٹو ہم نے لینا ہے. واہ. کہ وہ انیشیٹو ہمارا جو آج آپ نے جو بات کی ہے شروع میں بھی کہ ہم نے وہ انیشیٹو لے کر تو شیطان کی طرف موو کرنا ہے یا وہ انیشیٹو لے کر ہم نے رب کی طرف موو کرنا ہے اور اس کی قربتوں میں جانا ہے. واہ. تو بہترین عمل تو یہ ہے کہ اگر آپ شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس کا بہترین عمل یہ ہے کہ آپ رب کی پناہ میں چلے جائیں. واہ. رب کی پناہ ہی یہ ہے کہ آپ اپنے وجود کو ختم کر کے اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف اور اس کا تزکیہ کر کے پھر اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں. رب تعالیٰ آپ کا محافظ بن جائے گا. لیکن یہ رمضان کیا تھا؟ رمضان کے اندر ہم نے ہر چیز کا تزکیہ کیا ہے. ہم نے عبادات کے ذریعے روح کا تزکیہ کیا ہے، ہم نے صلہ رحمی کے ذریعے بھی اپنا تزکیہ کیا، ہم نے خوراک کے ذریعے جسم کا بھی تزکیہ کیا. تو یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر اس لیے تھیں کہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے ہم رب تعالیٰ کی قربتوں میں جائیں. اب ایشو یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھنا ہے جنید صاحب کہ رمضان میں تو ہم نے جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنا اور یہاں بیان کیا وہ یہ تھا کہ پہلے دن جس دن روزہ شروع ہوتا ہے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم قیدی تھے یا شیطان قید تھا. واہ واہ. ہم جب یہاں سے بھاگیں گے رمضان ختم ہوگا جیسے ہم قید میں سے نکلے ہیں اور ہمیں کسی جیل خانے میں بند کیا ہوا تھا اور ہم بھوک اور پیاس کے اندر بند تھے. آج ہم یہاں سے نکلے ہیں اور شیطان کی طرف بھاگ کر چلے گئے. گویا کہ یہ چیکنگ کا آپ کا ایک ایسا پیمانہ ہے آج کی رات جس کے ذریعے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 30 دن آپ رب کی پناہ میں تھے یا رب کی قید میں تھے. واہ. تو اب اللہ والے کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ والا ہوا، اللہ اس کے قریب ہو گیا یا نہیں، اس کی عبادات قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی. اگر اس کی عبادات قبول نہیں ہوئی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پھر شیطان کا کیا طریقہ ہے؟ شیطان دلائل دیتا ہے. شیطان آپ کے پاس دلائل لے کر آئے گا. جیسے وہ ایک مثال ہے نا کہ بزرگ کے پاس آیا اور اس نے آگے کہا آپ خدا کو کیسے مانتے ہو، تو دلیل دو مجھے. دلیلیں دینے شروع کی تو وہ ہر دلیل کا رد کرتا تھا کیونکہ علمی اعتبار سے تو سٹرونگ ہے. لاجکس لانا اور علمی اعتبار سے ہر بات کا رد پیش کرنا یہ شیطان کا کام ہے. لیکن اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ یہ ہوا کہ جب اس کو کہا گیا کہ اب صرف ایک جملہ کہو تو اس کی چالوں سے بچ سکتے ہو کہ میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں. آج ہم بھی اگر شیطان کی چالوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی یہ کہنا ہوگا کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس کی استقامت ہم کہتے ہیں، جس کے لیے ربنا اللہ یہ جملہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں، تو یہ صرف جملے کی اور لفظ کی حد تک نہ ہو، یہ منہ سے ادا ہو اور یہ ہماری روح میں اتر جائے، یہ ہمارے خون کے ساتھ گردش کرے، ہمارا نظریہ بن جائے کہ یہ خدا ہے اور ہم اس کی پناہ میں ہیں. تب ہم رمضان اس شیطان کی چالوں سے بچ سکتے ہیں. اور بڑی جو آپ نے ایک اور میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں کہ خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اخلاقیات کا دست ملتا رہا. سب سے بڑی بات تھی کہ زبان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو کہیں جھگڑا ہوتا بھی مل جائے تو آپ نے اس جھگڑے کا جواب نہیں دینا، اس میں شامل نہیں ہونا. کوئی اگر گالی نکالے تو گالی کا جواب نہیں دینا. گویا کہ زبان کے استعمال کا سلیقہ سکھایا. اور پھر اسی لیے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو ان 2 چیزوں کی ضمانت دے، اور اس میں ایک زبان کا نام لیا کہ یہ زبان کی ضمانت دے، میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ زبان تو ہمیں مروائے گی، اور یہ کیسے مروائے گی؟ جب ہم اس زبان کی لگاموں کو شیطان کے ہاتھ میں دیں گے. تو گویا کہ جو آج وہ اجلاس اس کا ہے، اس اجلاس کے اندر آپ اس انداز میں شیطان کی بات اسپیسیفائی کر دیں. لیکن وہی بات ہے صاحب، وہ اقبال نے کہا نا، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، کہ وہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. یہ جو ہے نا بے آہ سحرگاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا، یہی اصل بات ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے اس میں علامہ صاحب جو بات ہو رہی تھی اسی تسلسل کے اندر کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہ رمضان جب ختم ہوتا ہے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شتر بے مہار ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور ہم ظاہر ہے اس شتر بے مہاری میں پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں. لیکن اگر اجازت دیں مجھے، پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، پھر آپ سے ذرا انپٹ لیتا ہوں میں، کہ خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ بے انتہا جو ہے مطلب ایک ڈسٹریکٹ بھی ہو جاتا ہے اور کسی اور راستے پہ نکل جاتا ہے. تو مجھے صرف اتنا سمجھنا ہے آپ سے کہ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر تو ہم نے کچھ بھی نہیں پایا، پھر تو ہم نے سب کچھ کھو دیا. یعنی آج کی رات اگر مثال کے طور پہ ہم رقص و سرور کی محفلیں سجائیں، آج کی رات جو ہے ہم معاذ اللہ مطلب عیاشی میں گزاریں، تو پھر اس کا مطلب پھر تو ہم نے کچھ بھی نہیں پایا. اور یہ آپ کو پتہ ہے، آپ چونکہ پڑھاتے ہیں اسپیسیفک، میں آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ نوجوان باقاعدہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اس رات کی، چاند رات کی، کہ جی ہم نے کس ڈسکو میں جانا ہے، کون سی نائٹ مطلب اٹینڈ کرنی ہے، کیا کیا مطلب انتظامات ہوں گے، کیا کچھ ہوگا.
تو آپ کو پتہ ہے، مجھ سے بہت بہتر آپ جانتے ہیں اس بارے میں کہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر تم ختم ہو. میں گزارش کرتا چلوں کہ جس طرح ابھی ہمارے وردی پینلسٹ نے بھی اس چیز کے اوپر زور دیا کہ بیسیکلی یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے، رمضان کے پورے مہینے میں ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے ہاں اس ہیبٹ میں وہ تقویت آ ہی نہیں سکی، آپ کے کچھ روزے بنے، کچھ آپ کے روزے چھوٹے، کچھ آپ کو گھر والوں نے ڈھیل دے دی، کچھ آپ نے بیماری کے بہانے کر دیے، تو انفارچونیٹلی مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس اینڈ دا بکس ہی ریڈز. بالکل صحیح. تو پھر تو آج جو کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ لیلۃ الجائزہ ہے، بیسیکلی لوگ تو آج پھر منائیں گے، چاند رات منائیں گے، اور چاند رات کے بھی پھر مختلف ڈائیورس قسم کے آسپیکٹ ہیں. کوئی فوڈیز ہیں تو کھانا کھانے کہیں چلے جائیں گے، کچھ ناچ گانے کی، رقص و سرور کی محفلیں کسی نے ڈیسائیڈ کی ہوں گی، کچھ بازاروں میں اپنا ٹائم ضائع کریں گے، کچھ بیوٹی پارلرز میں نماز فجر تک، یعنی کہ نماز جو عید ہے تب تک وہ بیوٹی پارلرز میں رہیں گے، اسپاز میں رہیں گے. تو انفارچونیٹلی یہ بازاروں کے اندر جوتی خریدنی ہے، پوری رات جو ہے مطلب بازاروں کے اندر گھوم رہے ہوں گے، اور اذان فجر اور بہت سے کام آخری دن کے لیے اس لیے چھوڑ بھی دیے جاتے ہیں کہ آخری دن ذرا ٹیسٹ چیک کریں گے، مارکیٹ کا ٹرینڈ چیک کریں گے، تھوڑا مزہ بھی لیں گے، گہما گہمی بھی ہوگی، گہما گہمی کی وجہ سے بالکل ایسے ہی. اب میں گزارش یہ کرتا چلوں کہ یہ ہمارا دیکھیں ایک مزاج بھی ہے، قوم کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے. بٹ انفارچونیٹ چیز یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ دلایا کہ وہ جو مجلس شورا شیطان کی چل رہی ہے، اثر ایک انگریزی کا بڑا خوبصورت محاورہ ہے، کہا جاتا ہے کہ the only creature on planet earth that is the busiest creature is the Satan. شیطان واحد کریچر ہے زمین کے اوپر، کرۂ ارض کے اوپر، جو سب سے زیادہ بیزیسٹ ہوتا ہے، سب سے ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی پلان کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ غور سے دیکھیں کہ اس بات کا پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم ہر وقت اس کی پلاننگ کو کنفرنٹ نہ کریں، اس کو ریبٹل نہ دیں، اس کو کانٹراڈکٹ نہ کریں، اس کے محاذ کے خلاف اپنی تیاری نہ کریں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی میں تمام کی تمام زندگی ایسے ہی زہد اور تقوی کی گزار سکتے ہیں؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس وقت، بہت سے نوجوان ہوں گے مطلب وہ کہیں ارے کیا فضول باتیں کر رہے ہیں، کیا شیطان ہمارا بگاڑے گا، ہم جو کر رہے ہیں بالکل صحیح، یعنی ان کے نزدیک غلط ہے ہی نہیں، وہ غلط کو غلط سمجھ نہیں رہے. اس کی وجہ ہے نا سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے چونکہ اکثر پروگرامز میں ملاقات رہتی ہے تو ہم کئی بار معاشرتی رویے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم مٹیریل ورسز مورل کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج ہم جتنی بھی بات کر رہے ہیں، رمضان جتنی بھی بات کر رہا ہے، دین حق جتنی بھی بات کر رہا ہے، وہ موریلٹی کی بات ہے. انفارچونیٹلی جو میٹیریل ورلڈ ہے وہاں موریلٹی کی کو خاص وقت نہیں، چونکہ وہ اتنا چکا چوند نہیں ہوتا، اتنا زیادہ چمکدار نہیں ہوتا، اتنا زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہوتا، اتنی زیادہ خوشبو نہیں ہوتی اپیرنٹلی اس کے اندر، کیونکہ وہ سادگی ہوتی ہے. موریلٹی میں سادگی ہوتی ہے. میٹیریل کے اندر بہت سی چیزیں چمکتی ہیں، بہت سی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، بہت سی چیزوں میں دنیاوی لذت آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ انفارچونیٹلی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اس میں ایک اور جو غلطی ہمارے یہاں ہے، کیونکہ میرا شعبہ تدریس سے تعلق ہے، پاکستان جہاں بہت سی اور برائیوں کا متحمل ہوا پچھلے 20-25 سال میں، وار آن ٹیرر سے لے کے آج تک، ایک اور برائی بھی ہمارے یہاں آئی کہ 2 پروفیشنز فور سیل ہو گئے، ایک استاد کا اور ایک طبیب کا. یعنی ڈاکٹر اور ٹیچر جو ہے، یعنی ایک جس نے مینٹرنگ کرنی ہے، جس نے کردار سازی کرنی ہے، اور دوسرا جس نے صحت کا خیال رکھنا ہے، یہ دونوں فور سیل ہیں، یہ دونوں کیپٹلزم کا حصہ بن گئے. تو پھر آپ نوجوان بچوں سے کیا امید رکھتے ہیں جس معاشرے کے بہترین پروفیشنز بھی پیسے کی دوڑ میں پڑ جائیں گے، لذت کی دوڑ میں پڑ جائیں گے، اپنی چیزوں میں. دیکھیں نا سر، ایک ممبر ہے، ایک محراب ہے اور ایک کلاس روم ہے. یہ 3 ایسی جگہ ہیں، ممبر، ایک محراب اور ایک کلاس روم ہے. یہ 3 ایسی جگہ ہیں جہاں سے آپ نئی نسل کی نگہداشت کر سکتے ہیں. لیکن آج ممبر، محراب اور کلاس روم کی جگہ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام نے لے لی ہے. اس کی جگہ آپ کی ٹک ٹاک نے لے لی ہے. اس کی جگہ آپ کی یہ جو روٹین کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو پھر انفارچونیٹلی آج کی رات جو شیطان کی مجلس شورا ہے، اس کی پلاننگ تو کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ چیز پریزنٹ نہیں کر پائے جس کو ہم کہتے ہیں دا اسپرٹ آف اسلام. نو، اسلام کی روح کیا ہے، اسپرٹ آف اسلام کیا ہے؟ یقین محکم ہونا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مجھ تک احکام پہنچے ہیں، اگر میں اس پہ قائم رہتا ہوں
تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی میری ہے. لیکن اس میں ڈسٹارشن آ جاتی ہے. آپ مسلسل اپنی پوری زندگی میں اس طرح جب دیکھیں نا, مجھے بغیر کسی رکاوٹ کے چلنے کے لیے گاڑی میں پیٹرول بھی چاہیے, اس کا آئل بھی مینٹین ہونا چاہیے, مشینری بھی بہترین سے چلنی چاہیے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اس طرح میری پوری زندگی میں روحانی معاملات کے لیے مجھے کسی کا فیض بھی تو چاہیے سر. مجھے اپنی دیکھیں, ایک آپ کی ظاہری زندگی ہوتی ہے, ایک باطنی زندگی ہوتی ہے. میرے باطنی زندگی کے اساتذہ کرام بھی تو میرے ساتھ ہونے چاہیے نا, تب میں چاند رات کو چھوڑ دوں گا اور لیلۃ الجائزہ کی طرف آؤں گا. لیکن جب میری ظاہری زندگی کے استاد میری باطنی زندگی کے استاد ایک ہی مٹیریل ورلڈ سے ہوں گے تو پھر تو میری جو روحانی وہ چیز نہیں ہو سکتی. علامہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات بڑی کام کی, اور یہ بات اس اعتبار سے بہت کام کی ہے کہ آج ہمارے یہاں دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی ظاہر ہے چونکہ مٹیریل ورلڈ کی بات ہو رہی ہے تو مٹیریلزم جو ہے وہ اس حد تک غالب ہو چکا ہے کہ آپ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنا پیسوں کے اسپیکٹ میں یا جاب کے اسپیکٹ میں یا کمانے کے اسپیکٹ میں جو آپ تعلیم دے رہے ہیں, بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی انڈسٹری بن گئی. لیکن وہ جو انڈسٹری, وہ جو اندر کی بات ہے نا, اب بات یہ ہے کہ اندر وہ صالحین کی جو صحبت ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کو بناتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایکچولی یہ جو رمضان ہے اس کا ڈیکورم کیا تھا, اس کا ادب کیا تھا, یہ آپ کو دے کر کیا گیا, اس سے آپ نے لیا کیا, آپ نے کھویا کیا, اور پھر الٹیمیٹ وہی بات ہے اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے. یعنی آج کی شام یہ جو ہم اتنی بات کر رہے ہیں بار بار اور بارہا ایک ہی بات ہم کر رہے ہیں کہ آج کی شام جیسے ہی مطلب چاند نکلے گا شوال کا تو ہمارے تیور کیوں تبدیل ہو جائیں گے؟ ہم صرف ابھی اس وقت تک اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں, بالکل ایسے اگر مجھے کھل کے کہنے کی اجازت دیں معذرت کے ساتھ, ہمارے یہاں بہت بڑا طبقہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس وجہ سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے کہ بھائی افطار ہو جائے اس کے بعد کھل کے آئیں گے سامنے. ایسے یہ جو نظریہ یہ کیا بتائیے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اپنا جنید صاحب, یہ نا ڈاکٹر صاحب ایک بڑی سی بات کی, انہوں نے کہا تین مقامات ہیں جو بڑے اہم اور سگنیفیکینٹ ہیں. ایک محراب, ممبر اور کلاس روم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے اپنے پورے حربے استعمال کر لیے, اٹریکشن کے لیے سارے راستے اس نے در اپنے سارے واہ کر دیے. کیا یہ ہمارا جو دینی طبقہ ہے یا ہمارے یہ جو روحانی طبقات ہیں انہوں نے اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ چاہیے کچھ نہیں. یہ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے نا کہ کیا ہم نے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ کیا؟ شیطان کی پارلیمنٹ کو جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کا آپس میں ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, ہم نے ہمارے اندر مسالے کی جنگ شروع ہو گئی ہے آپس میں ایک دوسرے کو کاؤنٹر. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر, محراب کے اندر اور یہ مصلی پہ بیٹھ کے, یہ محلوں کے اندر مساجد ہیں, کیوں نوجوانوں کا اٹریکٹ نہیں کیا جاتا؟ اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. پیوریفیکیشن پہ, تطہیر پہ تو بات کرتے ہی نہیں. سر تطہیر کیسے کرتا؟ تطہیر تو وہ کرے گا نا جس کی زبان خود جو ہے مطلب پاک ہو. اب یہاں غیبتوں کے, چغلیوں کے, بہتان تراشیوں کی ویڈیوز جو ہے جب آپ دیکھتے ہیں بالکل, میں سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ میں ظاہر سب کو بلیم نہیں کرتا, اللہ ماشاءاللہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ خانقاہوں کی سطح پہ چاہے وہ علماء کی سطح پہ. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے نا اس جال سازی میں پھنس گیا ہے. جواب در جواب کے اندر جو ہے وہ صورتحال, وہ تطہیر تو چھوڑ دیجیے نا صاحب, اپنی طہارت کے مسئلے پڑ گئے. اب دیکھیے مناظرے جو ہیں وہ آپ کے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں اور ایسے ایشوز پہ جس پہ بات نہیں کر سکتے اور یعنی جس پر ہمارے اکابر اور اسلاف نے سختی سے منع کر زبانوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے, انہی پر یہ لوگ زبانیں کھل کے, اور یہ سب سستی شہرت کے حامل لوگ ہیں, یہ سستی شہرت چاہتے ہیں کہ رات و رات معروف کیسے ہوا جائے. اور یہ دین کی خدمت نہیں ہے, نہیں, یہ دین میں فتنہ برپا کر رہے ہیں, یہ معاشرے میں فتنہ برپا کر رہے ہیں, اور اصل یہی ذمہ دار ہیں معاشرتی بگاڑ کے. اور آپ کو بتاؤں ایک اور معاشرتی بگاڑ کے بھی ذمہ دار ہیں. اب آ جائیے اس بات کی طرف جو بات آپ کر رہے تھے, اب اس کو انٹرلنک کر لیجئے. یہ جو نوجوان طبقہ ہے صاحب, اس نوجوان طبقے کو میں نے اس لیے مطلب جو ہے یوں کہہ لیجیے اپنا کیا کہتے ہیں, میں ان کو کیپچر نہیں کر پایا, یا یوں کہیے کہ میں ان کے لیے اینکر نہیں بن پایا بنیادی طور پہ, اس لیے کہ ان کے جہاز کو لے کر جو ہے یہ فساد کی جو دنیا ہے یا اس کا جو بوجھ ہے یہ لے اڑا ہے. اصل یہ فسادی گفتگو جو ہے اس نے ان کو اتنا متنفر کر دیا کہ وہ دین کے قریب آنے کی بجائے دین بیزاری میں مبتلا ہو گئے اور دین سے دور ہو گئے. بالکل. آپ جب وہ دین سے بیزار ہو گئے تو مجھے بتائیے کہ وہ شیطان کے تو پھر پپٹ بن گئے نا, پپٹ بنے اور وہی کچھ کر رہے ہیں, وہی جو شیطان کا مقصد ہے اس کو پورا کر رہے ہیں, اور اس کے اعلی کار بنے اور اس کے اہداف کے حصول میں یہ معاون اور مددگار بنے ہمارا نوجوان طبقہ. لیکن مجھے گلہ اپنے طبقے سے ہے, علماء سے ہے. بتائیے کیا گلہ ہے؟ مجھے ان سے یہ گلہ ہے کہ انہوں نے مساجد کے اندر ایسے اہتمام کیوں نہیں کیے, پیوریفیکیشن کے, تطہیر کے. اگر دوسری طرف اٹریکشن ہے تو ادھر اٹریکشن کیوں نہیں ہے؟ یہ راؤنڈ دا کلاک ہی امام مسجد میں موجود ہوتے ہیں, خطیب موجود ہوتے ہیں. انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کے کیوں نہ لوگوں کو بلایا, قائل کیا, نوجوان نسل کو بلا کے اپنے پاس بٹھایا, اپنی طرف مائل کیوں نہ کیا, اور کیوں نہ ان کو راہ راست پہ لائے. روز پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھا راستہ دکھا. اگلی بات اس سے اہم ہے, صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ سیدھا راستہ دکھا کے
پھر صالحین کی صحبت و سنگت بھی عطا فرما دے تاکہ اصل استقامت وہ ہے کہ کسی مقام کو حاصل کر لینا یہ کمال نہیں ہے بلکہ اس پر قائم رہنا اور اس کو برقرار رکھنا، بحال رکھنا، یہ سب سے مشکل کام ہے. سیدھی راہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن بات یہ اس کے بعد یا اللہ سنگت عطا فرما، صالحین کی رفاقت عطا فرما تاکہ راستے سے ہٹ نہ جائیں ہم لوگ. اچھا، ہم نے کیا کام کیا؟ سیدھا راستہ تو مانگا اور صلحاء کی سنگت چھوڑ دی، صالحین کی سنگت چھوڑ دی، ان کی رفاقت چھوڑ دی، ان سے ملنا چھوڑ دیا، تو پھر وہ زیادہ دیر چیزیں قائم نہیں رہتی ہیں اور بندہ آتا بھی ہے راہ راست پہ، زیادہ مستقیم پہ آتا ہے اور پھر ڈی ٹریک ہو کے پھر اتر جاتا ہے. یہ بہت اہم ایشو ہے اس وقت بغدادی صاحب، اور چونکہ آپ بھی ظاہر ہے مطلب استاد ہیں اور اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ اسٹوڈنٹس کا آپ کا صرف اور صرف خرافات میں اس لیے پڑ گیا. دیکھیں نا، شیطان کے لیے آسان ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ ویسے ہی دین بیزاری کا شکار ہو چکا ہے وہ، اور اس کو بہت آسانی سے ٹارگٹ کر دیا اور اس کو لگا دیا خرافات کے اندر، اور وہ مست ہے اپنی زندگی کے اندر. وہ کہتا ہے چھوڑو جی، کیا چکروں میں پڑ گئے ہو، مطلب کہاں کے. سر نا دیکھیں، بنیادی طور پر جو لہو لہب اور جو آسانیاں، اور میں تو ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، جملہ بڑا پیارا میٹیریلسٹ کا جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. ہمارا ہر کام اس کے اندر للہیت کے بجائے اور اللہ کی رضا کے بجائے دنیا داری ہو گئی ہے. اب جو ہمارے دینی کام ہیں وہ بھی بجائے کہ ہم روحانی تربیت کریں وہ دکھاوے کے رہ گئے ہیں. یہ معذرت ہے کیونکہ بات مجبوراً کرنی پڑتی ہے، سر نے بھی کی، ہمارا اپنا طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے، وہ بھی زیادہ اس میں میٹیریل انوالو ہے بجائے اس کے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہو رہے ہوں. میں ایک چھوٹا سا ایک مثال اس پہ عرض کر دیتا ہوں ادب کے ساتھ، کہ جس طرح آپ بیٹھ کے اس وقت اگر وہاں شیطانی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں یہاں آپ بیٹھ کر بھی ہم بیٹھ کر لوگوں کو ایک تلقین کا دے رہے ہیں سبق کہ آپ نے بچنا کیسے ہے. اسی طرح اگر پوری دنیا کے اندر ہمارا یہ طبقہ بھی صالحین کا باقاعدہ خانقاہیں ہیں، لوگ ان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں وابستہ ہیں، تو کیا وہاں پر بھی اس طرح کی ورکنگ ہو رہی ہے؟ دوسرا میرا ایک سوال ہے کہ مجھے کوئی ایسے بندے کا ایڈریس دیجیے گا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کا کوئی حکمران آیا اور کچھ مال پیش کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے یوں ہاتھ میں پکڑ کے تو اس کو ایسے نچوڑا، اس میں سے خون بہنے لگا اور فرمانے لگے کہ تو مجھے یہ حرام کا مال دینا چاہتا ہے، میں چاہوں تو یہ بہتا ہوا تیرے محل تک بھی پہنچ جائے. تو کسی تربیت کرنے والے نے اگر آج تک اپنے مریدوں سے یہ بھی پوچھا ہو کہ جو میرے لیے گفٹ لے کر آتا ہے، جو اتنے بڑے بڑے ہدیے دیتا ہے کیش کی صورت میں اور دیگر چیزوں میں، اس میں کہیں حرام کا خدشہ تو نہیں، یہ حلال کے مال سے آیا ہے تاکہ میں اس کو قبول کر لوں. جب ہماری تربیت کا یہ نہج ہوگی تو انشاءاللہ ضرور اس کا اثر سوسائٹی پر پڑے گا. لیکن جب ہم میں سے اچھا اب یہ میں بتاؤں اس کو تھوڑا سا اور اس کینوس کو بڑا کر دیں، صرف خانقاہوں تک نہیں، آپ آ جائیے مطلب اوورال علماء و مشائخ اور مطلب ویسے آپ بات کر لیجیے اس کو، مطلب اوورال جس طرح ایجوکیشن پہ بھی ہو گئی ہے، علماء آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیں تو پریورٹی اسی شخص کو ہوتی ہے صاحب کہ جو مطلب تحفے تحائف دیتا ہے، جو وزن رکھتا ہے، اس کو عزت بھی دی جاتی ہے، توقیر بھی دی جاتی ہے. یہ صرف اسپیسیفک کسی خانقاہ کا مسئلہ، یہ ہماری مائنڈ سیٹ کا مسئلہ، مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے بنیادی طور پہ، اور یہ آپ کو ہر شعبے کے اندر ملے گا. میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں اب رمضان اپنے ظاہر اختتام کو پہنچ رہا ہے اور بات یہ چند لمحات باقی ہیں. ان چند لمحات کے بعد جو ہے پتہ نہیں کس کو اگلے برس زندگی نصیب ہو، کس کو نصیب نہ ہو، کون جو ہے رمضان کو دیکھ پائے نہ دیکھ پائے. آج کی رات بنیادی طور پہ آئیے اب ذرا اس طرف آ جائیے صاحب، جو انتہائی اہم ترین رات ہے. آج کی رات کیا کرنا چاہیے؟ لیلۃ الجائزہ ہے صاحب، انعام کی رات ہے سر، لیلۃ الجائزہ ہے، اور اس کے اوپر کل بھی ہماری بڑی بات ہوئی تھی کہ یہ رب تعالیٰ کی آج مزدوری آپ کی جو مکمل ہو گئی ہے، اس مزدوری کے بعد آج رب تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنا ہے. تو انعام ملنے کی رات میں تمام لوگوں کو اس لائن کے اندر رہنا پڑتا ہے، وہاں بیٹھنا پڑتا ہے جہاں رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج یہاں پر یہ اجلاس ہوگا، یہاں پر بیٹھ کر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جائیں گے، یہاں پر بیٹھ کے آپ کو مزدوری کے چیک دیے جائیں گے. اب یہ چیک جہاں پر ڈیلیور ہو رہا ہے وہاں پر اگر ہم نہیں ہوں گے تو یقیناً ہم اس دوڑ کے اندر شریک نہیں ہو سکتے. ہم نے کام کر لیا لیکن مزدوری کے ٹائم پہ ہم رب کے پاس موجود نہیں تھے. عبادات کا پہلو اس کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت کا بھی فرمان ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 یا 5 راتوں کے بارے میں کہ جو ان راتوں میں عبادت کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. اور ایک جگہ پر فرمایا کہ اس کے دل کو رب تعالیٰ یوں اس دن کے لیے زندہ کر دیتا ہے جس دن دل مردہ ہو جائیں گے. یعنی قیامت کی ہولناکیوں میں جب تمام دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس شخص کا دل زندہ ہو جائے گا. میں اس لیلۃ الجائزہ کے لیے ایک جملہ اپنی طرف سے عرض کروں گا کیونکہ آپ بار بار وہ موبائل اٹھا رہے تھے اور اشارہ کر رہے تھے.
تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج کی رات آپ کس کو اشارہ کر رہا تھا میں؟ جی یہ جو موبائل تھا آپ کا، کس کو اشارہ؟ سوشل میڈیا. اچھا ہے. تو آج کی رات میں والدین سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس موبائل مثال دینے کے لیے میں اٹھا رہا ہوں. جی جی ہاں آپ یہ دیکھ کے ڈرا رہے ہیں آپ نے سمجھا پتہ نہیں کس کو اشارے کر رہا بات تھا. جی وہ آگے کلیئر ہو جائے گا. اس میں یہ عرض تھی. آپ کلیئر کر دیا کریں پہلے. جی جی تھوڑا لیٹ کلیئر ہوتا ہے پھر اچھا رہتا ہے نا، سسپینس قائم رہتا ہے، لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں جنید صاحب کس کو اشارہ کر رہے تھے. تو آپ اپنے بچوں کے ہاتھ سے نا یہ موبائل چھین لیں اور اس کا جو انٹرنیٹ ہے اس کو چھین لیں. کب اس کا ایک کرائٹیریا بنا لیں، گھر کے اندر کب استعمال ہوگا اور کیسے استعمال ہوگا، وہ ضرورت کا ٹائم طے کریں، کیونکہ یہ شیطانی سب سے بڑا چرخہ ہے. یہ مشورہ دینا بہت آسان ہے چینل پہ بیٹھ کے. سر میں پریکٹیکلی آپ نے امیون بنا دیا. سر میری سن لیں، میں اس لیے مشورہ دے رہا ہوں، میرے گھر والے یہ پروگرام سن رہے ہوں گے، میرے جاننے والے سن رہے ہوں گے. سر میں نے اپنے گھر میں 1 سال پہلے میرا بچہ یونیورسٹی گیا تو میں نے انٹرنیٹ لگوایا ہے. میرے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، میرے گھر میں انٹرنیٹ نہیں تھا، میرے گھر میں موبائل بچوں کے پاس نہیں تھا. صرف یونیورسٹی والے بچے کو موبائل ملا ہے اور لمٹ ٹائم ہے یوز کرنے کا. یہ میرے بچے سن رہے ہیں. ہاں میں آپ کو یہی لانا چاہ رہا تھا. آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اب آئیے ایک منٹ رکیں آپ. میں آپ کو یہی لانا چاہ رہا تھا، میں چاہ ہی رہا تھا آپ سے سنوں بات. آپ نے ماشاءاللہ 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 اللہ ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے تربیت کی، اللہ آپ کو جزا دے. یہ کریڈٹ آپ کو پہنچتا ہے کہ آپ نے ان کو دیا نہیں. پرابلم یہ ہم دے چکے، امیون کر چکے ہیں، تو چھیننا بڑا مشکل کام ہے. آپ نے پلانٹیشن بہت اچھی کی ہے. اچھا نا میں نے اس میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ میں لوگوں کو کیونکہ اس کا درس دیتا ہوں، میں نے گھر میں وہ پریکٹس کی ہے کہ میرے گھر میں آئے تو وہ مجھے یہ دیکھ کر یہ نہ کہے کہ لوگوں کو اور درس دیتے ہو، آپ کے گھر میں کچھ اور ہوتا ہے. تو میں نے جب گھر میں کمپیوٹر لگایا تو میں نے جو مین لابی ہے گھر کی اس میں لگایا ہے، اوپن ایریا کے اندر ہے، تاکہ بچے یوز بھی اگر کر رہے ہیں، پہلی بات تو ٹائم کے علاوہ یوز نہیں، یوز کر بھی رہے ہیں تو گزرنے والے ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ کیا یوز کر رہے ہیں، وہ کون سا کام اس کے اوپر کر رہے ہیں. ہم نے بچوں کو یہ موبائل دے کر بیڈز کے اندر بٹھا دیا ہے جناب. ہم نے ان کو لیپ ٹاپس دے دیے ہیں جس کے اوپر پورا شیطان پوری دنیا سے حاوی ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے. تو گویا کہ لیلۃ الجائزہ میں صرف عبادات فائدہ نہیں دیں گی، عبادات نوافل کی صورت میں فائدہ نہیں دیں گی جب تک آپ ان لوازمات کو جو شیطانی حربے ہیں ان کو ختم نہیں کریں گے، ان کو روک نہیں لیں گے. یہ جو بات کر رہے ہیں بڑی اہم بات، بڑی کمال کر رہے ہیں اس وقت. مطلب بات یہ ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اس بات کو اگر آپ کھولیں تو وہ جو اپنا بار بار میں کہہ رہا ہوں نا کہ شیطانی پارلیمنٹ میں جو اعلیٰ سطح کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک ٹاسک اور ٹارگٹ جو ہے نا وہ شیطان نے اپنی ذریتوں میں سے کسی کو دیا ہوا ہے، جس کا کام ہی صرف اور صرف جو ہے نا موبائل، جتنے بھی موبائل یوزرز ہیں نا ان کے لیے. اور اس میں ایج کی کوئی قید نہیں ہے اس میں، ظاہر ہے کیونکہ ظاہر ایک کو ایک ٹاسک دے دیا، پورا ٹاسک ہو گیا نا، تو وہ موبائل یوزرز جتنے ان کے لیے ٹاسک ہے. اچھا اس کو معلوم ہے کہ جی میں نے اس کو بہکانا کیسے، ان کو بہکانا کیسے. اس میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب ہیں. اور وہی بات ہے بند کمرہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو صاحب مسئلہ تو ہے یہ جو رمضان میں نسل کی تربیت کے لیے ایک نسل ختم ہوتی ہے. نہیں سر بات یہ کہ یہ جو رمضان میں پریکٹس کی ہے نا، اس موبائل سے ہم دور رہیں نا، رمضان پہ دور رہیں نا، بالکل رہیں، ورنہ تو خدا نہ خواستہ راتوں میں تھوڑی مطلب تو دور تو رہیں. اب ہے اصل بات کہ شیطان جو ہے وہ بالکل یورکر مارے گا، اور بچنا کیسے اب آپ نے دیکھنا ہے اس کو. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. امریکہ کے جن اسٹیٹس میں، رشیا میں، UAE میں، سعودیہ میں، آسٹریلیا میں، اور جہاں ظاہر ہے مطلب آج عید ہے، سب کو میری جانب سے اور 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے عید کی بہت بہت مبارکباد. اور چونکہ انشاءاللہ کل ہمارے یہاں عید ہوگی تو آج اس بات پہ بھی ضرور ہم بات کریں گے صاحب کہ یہ جو جس مجلس شورا کی ہے، جس میں اپنا اعلیٰ سطحی اجلاس کی بات کر رہا ہوں نا، شیاطین کے اور کچھ مت سمجھیے گا، شیاطین کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی جو میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں یہ بھی ضرور طے ہو رہا ہوگا کہ صاحب عید جو ہے وہ بھی بس اس طرح سے منائی جائے جیسا کہ وہ چاہتا ہے. تو کیسے منائی جائے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا، لیکن پہلے ذرا کچن میں آپ کو لیے چلتے ہیں. جی منیرہ صاحبہ، ہلو. جی کہاں پہنچی؟ جی میں نے نہاری نکال دی ہے اور اس کو میں نے تھوڑی سی گارنش کی ہے، اور ساتھ میں نے حلوہ تھا وہ بھی نکال دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کی ہے، میں نے ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ جب آپ نہاری بناتے ہیں تو اس کا جو بگار ہوتا ہے وہ نکال کے پہلے سے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے اس کے اوپر اینڈ میں آپ نے دوبارہ سے اس کی گارنش کرنی تو پھر آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اسی کی ٹیسٹ کی نا. تو وہ میں نے اس کی بھی نکال کے اس کو رکھ دی ہے، اور باقی کی گارنش پڑی ہے، چاٹ مسالہ، کالی مرچیں
اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پلیٹر ہے وہ بھی ریڈی کر رہی ہوں, اور ڈرنک ہے وہ آلموسٹ وہ بھی میں نے بنا کے وہ بھی رکھ دی, بس اس میں آئس ڈالنی ہے, باقی آلموسٹ میرا پلیٹر ڈن ہو گیا. ڈن ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. 2023 کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کی افطار کی نشریات کی یہ آخری جو ہے مطلب آپ کی سرونگ ہے, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے؟ ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ذرا آئیے وہ ایک خاص موضوع پہ بات کرتے ہیں صاحب. نارملی ہوتا یہ ہمارے یہاں عید جو ہے ہم اپنے اپنے انداز سے, ہمارے جو اپنے ٹریڈیشنل اسٹائلز ہیں مطلب اس سے مناتے ہیں, جو ہماری نارمز ہیں, جو ہمارے کلچرز ہیں, مطلب اسی کے مطابق ہم مناتے ہیں. لیکن دین اسلام ہم سے کچھ مختلف ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں عید جو منانے کا تصور ہے وہ آپ بتائیے کیا ہے وہ بیسیکلی؟ دیکھیں جنید بھائی, میرے نزدیک تو عید کا مطلب ہے ایسی خوشی, ایسی شادمانی جو کہ آپ کو بڑے ہی انتظار کے بعد ملی ہو, اس کو عید کہتے ہیں. وہ میاں محمد بخش صاحب بھی فرماتے ہیں نا, اس دن عید مبارک ہوسی جس دن پھر ملانگے. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ عید مبارک اور صوفی آ گیا ان کے اندر ویسے. جزاک اللہ, مہربانی سر آپ کی, یہ آپ کی بس ساتھ بیٹھنے کا تھوڑا سا ہے. سب مجھ پہ ڈال دیں. نہیں یہ تو ہے نا, 2-2.5 سال سے تو سلسلہ آپ کے ساتھ ہی چل رہا ہے. دیکھ رہے ہیں تو سر وہ جو عید مبارک ہوسی نا, بیسیکلی وہ جو خوشی ہے, وہ جو شادمانی ہے, وہ بہت زیادہ سفر طے کرنے کے بعد کی خوشی ہے. واہ. اب ہم نے اتنا بڑا سفر طے کیا, مثلا تزکیہ نفس کیا, ہم نے اپنی روح کو پاک کرنے کی کوشش کی, ہم نے اپنے آپ کو ڈسپلنڈ لائف میں لے کر کے آئے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عید کے دن اب ہم اپنے اندر بغض رکھیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عید کے دن ہم اپنے اندر جیلسی رکھیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حسد کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عید کے دن اگر کسی سے جانے میں ہی, انجانے میں نہ صحیح, جانے میں ہی خطا ہو گئی ہے, جانے میں ہی کسی نے ہماری دل آزاری کر دی ہے, تو ہم اس کو عفو و درگزر سے کام نہیں لیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاف کرنا پڑے گا نا ہمیں, اگر تو ہم اصل شادمانی, اصل خوشی کی طرف ہیں. دیکھیں اگر سر آپ دیکھیں نا, بعض کا آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, کوئی شخص بہت زیادہ خوش ہے, جس طرح کوئی بادشاہ ہے, وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. تو جب آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نا, تو آپ کے اندر ایک اور جو آپ کی ٹریٹ, ایک کریکٹرسٹک پرسنالٹی میں ڈیولپ ہوتی ہے کہ اب آپ پرانی بہت سی باتیں بھولنے کو بھی تیار ہوتے ہیں. تو اگر عید کا دن میرے نزدیک تو ہے کہ آپ پرانی جتنی بھی تکلیفیں ہیں, جتنی بھی آپ کے ساتھ کسی کی لغزشیں ہو گئی, کسی سے جو بھی چیز ہو گئی, آپ اس کو درگزر کریں. میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر اگلا معافی نہیں بھی مانگتا, آپ خود سے معاف کر دیں. آپ مطلب اپنے اوپر آپ بوجھ نہ لیں. اب یہ تو پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ آتا ہے, فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے, آپ بوڑھے نہیں ہوتے جلدی. بالکل ایسا ہی ہے, سب سے بڑا فائدہ ہے خون نہیں جلتا جی, آپ روحانی اور جسمانی طور پہ سٹرونگ رہتے ہیں. سر یہ تو ہے پہلا درجہ آپ کی ذات کی حد تک. اب دوسرا درجہ آ جاتے ہیں, مساکین کی بات کرتے ہیں, غربا کی بات کرتے ہیں. اور جب میں مساکین اور غربا کی بات کرتا ہوں تو میں سنت کاملہ کا طریقہ ہی فالو کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا طریقہ کار یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھو, سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھو, اس کے بعد کچھ ایسے احباب یا دوستوں میں دیکھو جن سے آپ کا روٹین میں ملنا جلنا ہے, آپ نے اپنے ہمسایوں میں دیکھو. تو یہ وہ قریبی رشتہ دار, آپ کے ہمسائے, آپ کے دوست احباب ہیں, ان سے آپ ملیں جا کے, ان کے لیے آپ تحائف لے کے جائیں, آپ اپنے گھر پہ انہیں مدعو کریں, آپ بہترین قسم کے اقسام کے کھانے بنائیں, جو آپ کی حیثیت ہے, جو آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کی کیپیسٹی ہے. دل تھوڑا سا بڑا کریں. اور جنید بھائی میں نے تو اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ خوشی واحد ایسی چیز ہے جو شیئر کرنے سے بڑھ جاتی ہے. واہ, جیسے علم بڑھتا ہے. بالکل علم بڑھتا ہے. غم شیئر کرنے سے کم ہوتا ہے, خوشی شیئر کرنے سے بڑھ جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں عید کے دن کا لفظی مطلب ہی شادمان ہونا, خوش ہونا ہے. تو پھیلاتے ہیں سر, بہت مجھے کہتے ہیں تسی چھا گئے, بعد میں کہتے ہیں صحیح والے, آپ صحیح والے چھا گئے. اچھا جی علامہ صاحب, اب ذرا یہ بتائیے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ایکچولی یہ پتہ ہونا چاہیے, خاص طور پہ ینگسٹرز کو یہ ٹرین کریں آپ جو آپ کو سن رہے ہیں, کہ عید جو ہے نا, ایک تو رمضان فیسٹیوٹی کا نام ہے, یہ آپ بتائیں لوگوں کو, یہ فیسٹیوٹی نہیں ہے, یہ عبادت کا مہینہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر یہ عید فیسٹیوٹی ہے تو ہمارا دین ہمیں ایک سرٹن فریم ورک دیتا ہے, سرٹن باؤنڈری دیتا ہے, اس باؤنڈری وال کے اندر رہ کے ہمیں کس انداز سے عید کو انٹرٹین کرنا چاہیے, یہ بتائیے. یہ سب وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے حدیث پاک کا, کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے
تو راستے میں ایک یتیم بچہ رو رہا تھا. اب یہی سے اندازہ لگائیے نا کہ عید کا دن تھا اور آپ میدان میں جماعت کے لیے تشریف لے جا رہے عید پڑھانے. ایک یتیم بچہ کھڑا ہے تو آپ نے سے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو, باقی بچے کھیل رہے ہیں. وہ بچہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا. کہنے لگا کہ اصل میں میرے والد جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ غزوہ میں شہید ہو گئے ہیں. میری والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے, گھر میں حالات تنگ ہیں اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں. آپ گھر لے گئے. فرمایا کہ تو چاہتا نہیں کہ محمد تیرے باپ ہوں, سب تیرے باپ ہوں, کیا تو نہیں چاہتا کہ عائشہ تیری والدہ ہوں, کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ حسن حسین تیرے بھائی ہوں, اور کیا تو نہیں چاہتا کہ خاتون جنت تیری بہن ہوں. اسے پتہ چل گیا کہ آپ خود اللہ کے رسول ہیں. آپ نے پہلے کپڑے پہنائے, اس کا بندوبست کیا, عید کی نماز مؤخر فرمائی. وہ مؤخر فرمائی پہلے, یعنی ایک بچے کی وجہ سے عید کی نماز جہاں صحابہ بیٹھے انتظار کر رہے, مؤخر کر دیا. پہلے اس کے درد دل کا درما کیا, فرمایا, اور فرمانے کے بعد پھر آپ آگے تشریف لے گئے. اور اس کو خوش دیکھ کے بچے نے پوچھا ابھی تو رو رہا تھا, تو اس نے کہا کہ اب رونے کا کون سا سامان باقی رہ گیا ہے. وہ حدیث پاک میں آتا ہے, بچے نے کہا جب میرے والد آپ ہیں, والدہ بھی حضرت عائشہ ہیں, اور بات چلتی. ان بچوں نے کہا کاش ہمارے والد بھی غزوہ میں شہید ہو جاتے اور یہ سعادتیں ہمیں میسر آ جاتی. یعنی ایک میں تو صرف اس پوری گفتگو میں, ظاہر ہے میرے سرکار تو رحیموں کے رحیم اور کریموں کے کریم رحمۃ للعالمین, لیکن میں اس پورے واقعے میں ایک بات جو خاص طور پہ دیکھ رہا ہوں, ناپید ہے یہ تصور, ناپید. مطلب آپ ناظرین سوچ ہی نہیں سکتے, تصور کہاں سے لائیں گے صاحب, کہ سرکار علیہ السلام ایک بچے کے دل کو خوش کرنے کے لیے پوری کی پوری عید کی جماعت کو مؤخر کر دیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہیں تشریف فرما اور انتظار کرتے رہیں. مطلب آپ مجھے بتائیے اس سے بڑی عید کی خوشی, اس سے بڑا پیغام کیا ہو؟ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید, اور رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت کی بس بالکل آخری لمحات ہیں. آئیے ذرا پہلے پورا ہم نے مہینہ منیرہ کو تنگ کیا ہے, اور یہ بیچاری چولہے کے آگے کھڑی ہوئی جو ہیں وہ آپ کے لیے مختلف ڈشز بناتی رہیں, تو بڑی محنت کرتی رہیں, بڑا زبردست کام کرتی رہیں, اور بہت زبردست آپ ڈشز بناتی تھیں. پہلے تو آپ کے لیے بہت ساری تعریف اور بہت ساری آپ کے لیے دعائیں. تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس, ہی بتائیے. جنید بھائی میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, اور 92 تو میرا یہ ہوم چینل ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ جتنا نالج گین کیا, کئی ایسے ٹاپکس تھے جو مجھے بھی علم نہیں تھا, وہاں کے میں نے وہ سیکھے, اور آپ سے اتنا نالج ملا, اتنی موٹیویشنل چیزیں مطلب سیکھنے کو ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی پوری ٹیم کا 92 کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ جنہوں نے مجھے پھر سے بلایا, اور بہت ایک کوآپریٹو, ایک فرینڈلی ایک انوائرمنٹ ملا کام کرنے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے میری ریسیپیز کو لائک کیا, پسند کیا, اور مجھے اپریسیشن دی, کیونکہ اپریسیشن ہی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک شیف کے لیے, کہ اس نے جو بنایا وہ پسند آ جائے, اور پلیٹ اس کی جو سی وہ خالی ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جتنے بھی کیمرہ مینز ہیں, جتنے بھی میک اپ آرٹسٹ جنہوں نے میری ڈشز کو اتنا خوبصورت دکھایا, اور سب نے اتنی اپریسیشن دی, تو ان کا بھی بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہنوں کی طرح اب ہم یہ چاہ رہے ہیں, آپ نہ چاہیں, اب ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ جلدی سے ہمیں عید کے ٹپ بتا دیں, عید کو کیا کرنا چاہیے. جی بالکل, میں عید کے پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہوں گی کہ ظاہر آپ نے پورا مہینہ کافی میانہ روی کی, کھانے کے بہت احتیاط کی, تو عید کے اوپر اب یہ نہ کہ بالکل ہم کھا لیتے ہیں, ہاتھ ذرا ہولا رکھ کے کھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قہوے کا استعمال لازمی کریں ہر اپنے جب کھانا کھانے کے بعد, یہ نہیں کہ فوراً چائے پی لیں. اور دوسری چیز یہ کہ پانی کی ڈی ہائیڈریشن بہت ہوئی, آج کل لیمن بہت ہیں, لیمن کا استعمال زیادہ کریں, پانی زیادہ پئیں, اور کوشش کریں کہ آپ اپنا کھانا جس طرح آپ نے کنٹینیوٹی رمضان میں رکھی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ویسا کھائیں, اور فرائڈ چیزیں اتنی زیادہ مت کھائیں. ہیوی میل اگر آپ نے عید کے فرسٹ ڈے کھایا تو اس کے سیکنڈ ڈے اس کو اوائڈ کریں. بس اس طرح سے ٹپس ہیں کہ آپ یہ خیال رکھیں معدے پہ اپنے تشدد نہ کریں. جی بالکل, معدے پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے, مطلب اس پہ دہشت گردی کا کسی قسم کا کوئی اٹیمپٹ نہ کریں, اس کو اپنا معدہ سمجھنے بات. بالکل میانہ روی کے ساتھ کھائیں, بس جو بھی کھائیں اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں نا, بالکل صلہ رحمی بھی رکھیں, احسان کا سلوک. اچھا فائنلی ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے بتائیے ذرا کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس. جنید بھائی ہر سال کی طرح اس سال بھی میرا جو 92 نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ
ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہاں پر آ کر جو میری اپنی پرسنالٹی میں ایک تبدیلی آتی ہے کہ میں بہت سی چیزیں سیکھ لیتا ہوں. چونکہ دنیاوی لیول سے یا باقی چیزوں سے میری پی ایچ ڈی تک کی جو تعلیم ہے وہ بیسیکلی دنیاوی تعلیم ہے. دین سے اس طرح سے شغف یا اس طرح سے بڑے ہی قریب سے دینی تعلیمات اور بڑے بڑے عالم دین کے ساتھ اور بڑے بڑے علماء اور فضلاء کی صحبت میں بیٹھ کے چیزوں کو سمجھنا، ایون کہ پروگرام کے دوران، بریک کے دوران، پروگرام کے بعد، تو بہت کچھ مجھے اس سے نصیحت بھی ملتی ہے اور سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میسج عید کا میں دینا چاہوں گا، اس وقت سر ہماری جو عید ہے نا، انفارچونیٹلی یہ کرٹیکل عید ہے. پاکستان میں مہنگائی والی عید ہے. پاکستان میں سیلاب چونکہ 5-7 مہینے پہلے آیا تو سیلاب زدگان ہے، ان کا بڑا ایشو ہے. پچھلے ہفتے ہم دیکھ رہے ہیں سوات کے اندر سے ہمارا زمینی راستہ چونکہ ٹوٹ چکا ہے، منقطع ہوا ہے، بہت سے وہاں پر تودے گرے اور برساتیں بھی آ چکی ہیں. تو میرا تو عید کے لیے پیغام یہی ہوگا، جو مسلمان پاکستان کے اندر عید منا رہے ہیں، کہ کوشش یہ کریں کہ ہم نے بہت سی عیدیں منائی ہیں، اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں مواقع عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، ہم اور بھی عیدیں اچھی منا سکتے ہیں. جو تھوڑا سا بھی صاحب استطاعت شخص ہے، کوئی کنبہ ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی ادارہ ہے، وہ عید کا پورا دن ایسے علاقوں میں جا کے منائے جیسے سیلاب زدگان کا علاقہ آ جاتا ہے، غربا فقہا کا علاقہ آ جاتا ہے، یا کچھ ایسے آفت زدہ علاقے ہیں جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری. اس کے ساتھ ساتھ میرا جو ایک اور پیغام ہے وہ بلکہ یہاں تک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کی جو ساری زندگی کی عبادت ہے اور ریاضت ہے، اس سے بہترین یہ ہے کہ کوئی مجاہد جو کہ بارڈر پر ایک رات حفاظت کر لے. تو ہمارے جتنے بھی افواج پاکستان ہیں، ہماری پیرا ملٹری فورسز ہے، ہماری پولیس کے ادارے ہیں، ان کی بھی بڑی محنت ہے، قربانی ہے، جانفشانی ہے. اور انٹرنیشنل لیول پر میں کہوں گا کہ ہمیں اپنے فلسطین کے بھائیوں کو بھولنا نہیں چاہیے. پچھلے 3 سال سے بھارت کے اندر ہندتوا کے نام پر جو مسلم کچھ فسادات ہو رہے ہیں، اور اس وقت بھی میرے پاس رمضان کے مہینے میں بھی بڑی اسٹرکٹ قسم کی وہاں سے جو خبریں ڈائریکٹ آ رہی تھیں کہ یہاں پر وہ اب مسلمانوں کے لیے جگہ اتنی ہندوستان میں بھارت میں تنگ کر دی گئی ہے کہ وہاں پر رمضان کی بھی ان کو جو بھی معاملات ہیں وہ کرنے نہیں دی جا رہے، ایون کہ عید کے دن بھی ان کے ساتھ مسائل ہیں. پلان 2023 کا ہندوتوا کا تھا، جی لیکن وہ تھوڑا سا پرولونگ کر گیا. گریٹر ہندوستان ان کے لیے بھی میرا ہے کہ بارڈر پار ان کو بھی اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب جیسا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جی 3 باتیں 2 منٹ میں عرض کروں گا. ایک تو کل عامۃ الناس کو پیغام دوں گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ما من مسلمین یلتقیان یتصافحان، جب 2 مسلمان بھائی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، غفر لہما، دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے. قبل ان یتفرقا، ان کے ہاتھ بھی جدا نہیں ہوتے، اللہ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک تو معانقہ مصافحہ عید پر. دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے جو پہلے ملتا ہے، جب 2 بھائی ملتے ہیں، جو پہلے مسکراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی بخشش پہلے فرماتا ہے، وہ جنت میں پہلے جائے گا. خندہ پیشانی سے ملے، محبت سے ملے. تیسری بات میں یہ کہوں گا، علی مرتضیٰ شیر خدا کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی آپ کو میں یمن بھیج رہا ہوں، پورے یمن کسی ایک بندے کا وہاں ایمان لے آنا پورے یمن کو فتح کرنے سے بہتر ہے. 92 چینل، اس کا نور سحر، اس کا افطار ٹرانسمیشن، سحر ٹرانسمیشن، جس طرح یہ لوگوں میں صبح نور یہ پینیٹریٹ کیا، اس طرح لوگوں کے ہماری صاحبزادی امریکہ میں رہتی ہیں، پورا خاندان کے بہت سے افراد 70% وہاں لوگ موجود ہیں اور بڑی باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور ان کے احباب بھی دیکھتے ہیں. اور کینیڈا کے اندر میرے دوست موجود ہیں، بہت سے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر، مجھے خود میسیج آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو ایک مسلمان کرنے والی بات نہیں، کئی لوگوں کے ایمان پہ جو ہے انہوں نے پہرے بٹھا رکھے کہ ڈیٹریک نہ ہو جائے. ہمارے اہل ایمان مسلمان بھائیوں کی ایمان کی بطور خاص نوجوان نسل اور آپ کی گفتگو اور یہ پروگرام جو ہے جس طرح انہوں نے نوجوان نسل کی ایمان کی محافظت کر رکھی ہے اور باندھ دی ہیں، الحاد اور کفر کو داخل نہیں ہونے دے رہے، تو میں سمجھتی بہت بڑا کریڈٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور اجر کثیر عطا فرمائے اس کے منتظمین کو اور آپ لوگوں کو جس طرح آپ یاری کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے رونق ہے جی، آپ لوگوں سے رونق ہے. فائنلی بغدادی صاحب کیا پیغام؟ جی عید ہے، خوشی کا دن ہے اور خوشی اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا میں ہے. کل ہر وہ کام کریں جس میں رب کی رضا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ہر وہ کام چھوڑ دیں جس میں رب کی رضا نہیں ہے. اور ایک بات یہاں جو ہو رہی تھی میں اس کو ریپیٹ کر لیتا ہوں. ہمارے علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں اور بالخصوص کشمیر میں
یہ چیز موجود ہے کہ عید والے دن تمام اپنے جو رشتہ دار دوست احباب اور پڑوسی ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جایا جاتا ہے، اور یہ ایک تعلق بحال کرنے کا اور قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو عید کے اس دن میں بے شک کوئی اعلیٰ کھانے نہ ہوں، لیکن چائے کے کپ پہ ہی صحیح اپنے دوست احباب کو بلائیں، لوگوں کے گھروں میں جائیں اور اپنے اس تعلق کو مضبوط کریں جو تعلق ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو میسج ہے میرا وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی دیر میں بھوکا رہنے سے بندہ مر نہیں جاتا، ہم زندہ رہے سارے، بلکہ اچھے طریقے سے رہے، جس سے ہم بہتر ہو گئے۔ حالات ملک کے خراب ہیں، فائنانس خراب ہوتی جا رہی ہے، کھا کے مرتا ہے نہ کھا کے نہیں مرتا۔ تو اس میں کرنا یہ ہے کہ اگر آپ نے رمضان میں یہ پریکٹس کر لی ہے تو آگے بجائے اس کے کہ انڈر ٹیبل ڈیلز کے ذریعے مال کما کے اپنے پیٹ پالیں اور بچوں کا پیٹ پالیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اچھے انداز میں تھوڑا رزق کھا کر اپنے آپ کو مینیج کریں۔ فائنینشلی اپنے آپ کو مینیج کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، نہ کہ غلط طریقے سے وسائل کے ذریعے مال اکٹھا کر کے اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام، بس جاتے جاتے میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ میرا تیسرا برس 92 پہ، اور اللہ کا بہت فضل ہے، بہت کرم ہے، اس نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل، اہل بیت اطہار کے صدقے اور طفیل، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے صدقے اور طفیل، اولیاء کرام کے صدقے اور طفیل، لاج بھی رکھی اور ظاہر عزت بھی عطا فرمائی۔ آپ لوگوں کی بہت محبتیں مجھے گائے بگائے ملتی رہیں۔ ایک مجھے محسوس ہوتا رہا، اور میں ظاہر اس بات کا احساس اس وقت بھی رکھتا ہوں کہ آپ کی ہماری جو ایک کنیکٹیوٹی ہے وہ نہیں بن پاتی ہے اس اعتبار سے کہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے یا تھرو SMS، اس کا مجھے ظاہر ادراک رہتا ہے، لیکن مجھے فیڈ بیک ظاہر ملتا رہتا ہے بہت حوالوں سے۔ تو آپ کے پیار کا، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں ظاہر مقروض ہوں اس اعتبار سے، اور یہ قرض میں کبھی بھی نہیں چکا پاؤں گا۔ یقیناً یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے، اور میرے رب کے کرم کے بعد میں انتہائی شکر گزار ہوں میرے انتہائی قابل احترام بزرگ جناب میاں حنیف صاحب اور میاں عبدالرشید صاحب کا، ان دونوں بھائیوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ دل عطا کیا ہے کہ جو دین کی خدمت کی سچی لگن، جسے آپ کہتے ہیں نا سچی اور سچی لگن، وہ الحمدللہ ان کے اندر موجود ہے۔ اور بیسیکلی جب آپ کے اینکر آف دا شپ یا کیپٹن آف دا شپ جو ہے ان کا ویژن کلیئر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے صاحب کہ آپ نے اپنے شپ کو کس سمت میں لے کے جانا ہے۔ تو ڈائریکشنز ظاہر ان کی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جزائے جمیل عطا فرمائے۔ کوشش کی صاحب پوری ٹیم نے کہ بہت اچھا ڈیلیور کریں۔ ایک انبار ہے ظاہر چینلز کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریٹنگز کی دوڑ کے اندر لوگ جو ہیں وہ آگ بھی لگاتے ہیں، ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں، فتنہ و فساد بھی بپا کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں تھرو آؤٹ رمضان میں ہم نے سحری اور افطار میں کہیں بھی کسی جگہ جو ہے ہم نے یہ کام نہیں کیا الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے نہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ممتاز کیا، بہت فضل ہے اس پاک پروردگار کا کہ یہ ٹرانسمیشن بہت دیکھی گئی ماشاءاللہ، اور بہت دیکھی جاتی ہے، اور انشاءاللہ بہت دیکھی جاتی رہے گی، کیونکہ نسبت ہی 92 کی جو ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو بات یہ ہے کہ اس نسبت ہی کا صدقہ ہے جو کچھ بھی ہے، یہ پاکستان بھی نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ چینل بھی نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، سب نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو ان نسبتوں سے تو بہت کچھ انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ تو اللہ کا بہت فضل ہے، ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، اور یہ تیسرا برس میرا ماشاءاللہ سحر و افطار میں رہا۔ میں خاص طور پہ اپنی تمام ٹیم کی، ظاہر میں سب کے نام نہیں لے سکتا، ایک اسپاٹ بوائے سے لے کے کیمرہ مین سے لے کے میرے پروڈیوسر تک، تمام لوگ جتنی بھی انٹائر ٹیم ہے، انٹائر مینجمنٹ ہے، جو لوگ بھی ہیں سبھی قابل تعریف ہیں، سبھی قابل احترام ہیں، سب نے بہت محنت کی ہے۔ میں کہوں کسی نے کم، کسی نہیں، سب نے محنت کی ہے۔ جنید اقبال انڈیویژول کیپیسٹی میں کچھ بھی نہیں ہے، آئسولیشن میں کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی کریڈٹ ہے میری ٹیم کا ہے، اسپاٹ بوائے سے لے کے میرے چیف ایگزیکٹو تک، سی او تک تمام لوگ جتنے بھی ٹیم کے لوگ ہیں، مارکیٹنگ کے لوگ، یعنی ایک ایک شخص جو کراچی میں بیٹھے ہیں، جو لاہور میں بیٹھے ہیں، جو فیصل آباد میں ہماری ٹیم بیٹھی ہے، جو ہمارے ریسرچر ہیں، جو واٹس ایپ جو کچھ بھی ہیں سب ان کا ہے، سارا کریڈٹ ان کا ہے، ساری کامیابیاں ان کی ہیں۔ یہ ٹیم ورک تھا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابیوں کی منازل طے کروائی ہیں۔ بس آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ صاحب کہ ظاہر ہے یہ وقت بہت اچھا گزرا آپ کے ساتھ، اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ اگر زندگی عطا کرے اسی انداز سے ہم دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اس پروگرام کو کرنے میں ذہن میں رکھیے گا، سحر کا ظاہر ایک ڈیفرنٹ مزاج تھا، افطار کا ایک ڈیفرنٹ مزاج تھا، کہیں کوئی کوتاہی کمی رہ گئی ہو
تو مجھے معاف کر دیجیے گا. دانستہ کہیں کسی کے دل آزاری بھی مقصد نہیں تھا, نہ خدا نہ خواستہ کسی ایسے ایشو پہ کہ جس پہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بٹوین دا لائنز کوئی بات, کہیں کوئی ایسی بات بھی ذہن میں نہ تھی. لیکن اس کے باوجود اگر کچھ ایسا کام ہوا ہو, اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا. میں اللہ سے بھی توبہ کا خواستگار ہوں. خاص طور پہ میرے پینلسٹ میں جو بزرگ حضرات شہری میں تشریف فرما ہوتے تھے, میں نے کل رات ان کا شکریہ ادا کیا, لیکن شیر میاں آزاد خان صاحب اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ تشریف لاتے تھے اور روز جو ہے ہماری سحری کو بہت ہی خوبصورت بناتے تھے. میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں, بہت آپ نے ساتھ دیا ہمارا. شہباز قمر فریدی صاحب اس وقت ماشاءاللہ مدینہ پاک میں موجود ہیں, میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. وہ تشریف لائے اور بہت وقت انہوں نے ہمیں دیا. میرے دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین, اور اس سیٹ پہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے, مفتی جناب فاروق القادری صاحب. فاروق القادری صاحب کمال شخصیت ہے ماشاءاللہ, انہوں نے بہت 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 اچھا ڈیلیور کیا اور پورا مہینہ وہ ہمارے ساتھ رہے. اور اس نشست کے اوپر آپ کے ہمارے ہم سب کے بزرگ جناب خواجہ معین الدین نظامی صاحب جو ہیں وہ تشریف فرما ہوتے تھے اور کمال ماشاءاللہ گفتگو کرتے تھے ڈاکٹر صاحب. تو وہ ہمارے بزرگ ہیں, تو ان کی سرپرستی میں ہم نے اس ٹرانسمیشن کو جاری و ساری رکھا. اور ان کے علاوہ جتنی بھی شخصیات اس پروگرام میں گائے بگائے آتی رہیں, آپ تمام احباب, کچن میں منیرہ موجود رہیں اور یہاں آپ مختلف نعت خواں دیکھتے رہے, سب نے اپنی اپنی جگہ بہت اچھا کام کیا. اللہ تعالیٰ سب کے کاموں کو قبول فرمائے. مقصد اللہ کی رضا ہے, مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ کچھ اور نہیں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے ذریعے سے جو ہمیں عزت, توقیر اور محبتیں آپ کی عطا کی ہیں, یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے. زندگی رہے گی تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے, لیکن جانے سے پہلے میں ایک پیغام آپ کو ضرور دوں گا, وہ آپ نے آخر میں ضرور میرے ساتھ انگیج رہنا ہے. اب آپ کو میں لیے چلتا ہوں الوداع ماہ رمضان کی طرف, بہت توجہ کے ساتھ سنیے. اس کے بعد انشاءاللہ قصیدہ غوثی آپ کو سنوائیں گے مفتی فاروق القادری صاحب کی آواز میں. علامہ صاحب دعا کریں گے اور آخر میں کچھ مختصر سی بات مجھے آپ سے مزید کرنی ہے. میرے ساتھ جڑے رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقى
الماضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاهجيلا يا شاهجيلا يا شاهجيلا يا شاهجيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهجيلا يا شاهجيلا يا شاهجيلا يا شاهجيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان مالک کریم ہم نے پورے ماہ سیام میں تیری دی ہوئی توفیق سے یا اللہ روزے رکھے عبادتیں کی اوراد و وظائف پڑھے یا اللہ تمام اہل ایمان کی جمی عبادات اوراد و وظائف کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے یا اللہ جو لگن اور شوق کے ساتھ ہم نے عبادات کی یا اللہ اس میں استقامت فرمانا یا اللہ ثابت قدمی اور استقلال عطا فرمانا اس کے تسلسل کو یا اللہ اور جاری اور ساری فرما دینا یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دینا میں بطور خاص دعا گو ہوں یا اللہ میاں صاحبان اور ان کی پوری ٹیم نے جس طرح اب اہل ایمان کی یا اللہ ان کی دین کی آبیاری کی ان تک پیغام پہنچایا صبح و شام ان کو دین کے ساتھ منسلک اور منضبط رکھا یا اللہ ان کی اس سے یہ بلیغ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا یا اللہ جس طرح بالعموم سارا سال اور بطور رمضان میں بطور خاص جو مخلوق خدا کی خدمت کی یا اللہ دین کے حوالے سے ان کی بارگاہ میں صحیح بلیغ کو قبول فرما لینا یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دینا خطہ پاکستان کو یا اللہ مستحکم فرما دے یا اللہ پاکستان کو سیاسی معاشی دفاعی اقتصادی ہر حوالے سے مستحکم فرما دے مالک کریم جو مانگا ہے عطا فرما دے جو ہم سب کے حق میں بہتر ہے تو ہی جانتا ہے یا اللہ بھی عطا فرما دے افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الراحمین آمین۔ رحمت رمضان کی آخری افطار کی براہ راست نشریات، آخری لمحات، آخری دسترخوان، آخری دعائیں، آخری التجائیں، آخری مناجات، بس آخری لمحات اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا کیجیے صاحب، خوب دعا کیجیے۔ رمضان ہمارے درمیان سے جدا ہونا چاہتا ہے، بس جدا ہو جائے گا، کچھ لمحوں کے بعد ہمارے درمیان نہ رہے گا۔ اس کو راضی کر کے بھیجیے گا، اس مہمان کو ناراض کر کے مت بھیجیے گا، راضی کر کے بھیجیے گا، راضی کر کے بھیجیے گا، منا لیجیے اس کو، منا لیجیے ابھی کچھ لمحے موجود ہیں، منا کے بھیجیے گا
کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں حضور حاضر ہو کے ہمارے لیے شفاعت کی ضرور درخواست کرے گا. ناراض کر کے مت بھیجیے گا اس کو. کون جانے اگلے برس کون زندہ ہے کون مر جائے گا. آج کی رات بہت اہم ہے. لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے. رزلٹ ڈے ہے, رزلٹ نائٹ ہے, ذہن میں رکھیے گا. اللہ سے مانگنے کے لیے حاضر ہو جائیے گا. بازاروں کرو, خدا کا واسطہ مت کیجیے گا, نہ سب کچھ وہیں چھوڑ کے آ جائیں گے. جو کمایا پورے مہینے سب کچھ چھوڑ کے, پورے مہینے کی کمائی ہے صاحب, پورے مہینے کی, اور پورے مہینے کی کمائی ملنے والی ہے. لہٰذا اپنے دامن کو پھیلا کر اپنے رب کے حضور جائیے گا. سمیٹ کے مت جائیے گا. اور کل جب عید کا موقع ہو تو جو ناراض رشتے ہیں نا ان کو منا لیجیے گا, ان کو ناراض مت رہنے دیجیے گا. آگے بڑھ کے منا لیجیے گا. ماں کے قدم چوم لیجیے گا, باپ کے قدم چوم لیجیے گا, بھائی کے گلے لگا لیجیے گا بھائی کو, بہنا کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے گا, منا لیجیے گا سب کو. پھر دیکھیے گا کہ جو لطف ہے نا اصل وہ عید کا میسر آئے گا. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آخری سلام, السلام علیکم.